قسط نمبر 3۔ حیدر کی قربت اور میش کو بچھو کی طرح ڈسنے لگی۔ اس کی سسکیاں بلند ہو رہی تھیں جبکہ وہ اس پر پوری طرح حاوی ہو چکا تھا۔ بارات کا فنکشن حویلی کے لان میں ہی ہوا تھا، جبکہ وہ کون سا شخص تھا جو اس فنکشن میں موجود نہیں تھا۔ اس کا جلسہ بہت کامیاب گیا تھا، جبکہ اس علاقے سے وہ جیت چکے تھے۔ اب اسمبلی میں ان کی سیٹ پکی تھی۔ ایک جشن تھا جو روز منایا جا رہا تھا۔ اسی سوچ کے تحت اس فنکشن پر داجی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ دعوت ایسی تھی کہ کبھی کسی نے نہ کھائی ہو۔ بہرام علاقائی سیاہ سوٹ میں ملبوس محفل کی جان بنا ہوا تھا۔ ہفتہ ہونے کو آیا تھا، وہ ابیر سے نہیں ملا تھا، تبھی اکھڑا اکھڑا سا تھا، اور یہ سب داجی کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ کبھی کسی کام میں پھنسا دیتے، کبھی کسی میں۔ ضروری نہیں تھا کہ وہ ان کی مانتا، بس مروت کے ہاتھوں مجبور تھا۔ سارا فنکشن بیکار گزرا تھا، اور پھر رخصتی کا شور اٹھنے لگا۔ حالانکہ زنان خانے سے مردان خانے میں ہی آنا تھا نبیہہ نے، مگر خواتین پھر بھی رونے کا شغل لگا رہی تھیں۔ یہاں سب بے چین تھے، احمر نین کو دیکھنے کے لیے، جبکہ معاویہ انوشے کو، اور بہرام یہاں سے بھاگنے کے لیے، جبکہ حیدر خود شہر جانے کے لیے بے چین تھا۔ بالآخر رخصتی ہوئی اور مردان خانے میں تھوڑی دیر بعد ہی نبیہہ کو اس کے روم میں بٹھا دیا گیا۔ اب جیسے سارے ہنگامے بیٹھ گئے تھے، مگر نہ احمر نین کو دیکھ سکا تھا، نہ معاویہ انوشے کو۔ بہرام اس جھنجٹ کے ختم ہوتے ہی گاڑی کی چابی لے کر نکلنے لگا کہ داجی کے پکارنے پر رکا۔ اس نے جھنجھلا کر پاؤں زمین پر مارا اور پھر ضبط کرتا ان کی طرف بڑھا۔ سب مہمان جا چکے تھے، بس کچھ ہی تھے، اور وہ بھی نکل رہے تھے۔ ان سے ملو خان، یہ ہیں ایم پی اے صفدر اور یہ ان کی بیٹی وردہ۔ داجی نے اس کا تعارف کرایا، جبکہ وہ دونوں باپ بیٹی مسکرا دیے، اور بہرام یہاں مروت میں بھی مسکرا نہ سکا۔ وردہ اس شہزادے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ داجی مجھے ضروری کام ہے، میں پھر ملوں گا، وہ کہتا وہاں سے ہٹا۔ داجی نے کافی خفت محسوس کی۔ وردہ انہیں بہرام کے لیے بہت بھائی تھی۔ ٹھیک ہے مراد شاہ، ہم بھی چلتے ہیں، اب اسمبلی میں ہی ملاقات ہوگی۔ صفدر نے کہا تو لہجہ سنجیدہ تھا۔ ارے کہاں چلے، پہلی بار ہمارے علاقے میں آئے ہو، ایک رات تو رکو۔ داجی نے کہا تو باقی سب نے بھی تائید کی۔ داجی کے پانچوں بیٹے وہیں کھڑے تھے۔ بہرام ان سے کچھ فاصلے پر جا چکا تھا، معاویہ بھی اس کے پیچھے تھا۔ نہیں انکل، آپ چاہیں تو اپنے فرینڈ کو روک لیں، مگر مجھے جانا ہے پلیز، وردہ نے معمولی سی مسکراہٹ سے کہا تو سب مسکرا دیے۔ معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کو بے حجاب دیکھنے پر قتل و غارت پر اتر آتے ہیں۔ کیوں نہیں بیٹی، ہمارے خان تمہیں چھوڑیں گے، وہ بھی شہر ہی جا رہے ہیں، داجی نے کہتے ساتھ ایک بار پھر اسے پکارا، جس کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا تھا، اور وہ ایسا برا پھٹتا کہ یہ سب یاد رکھتے۔ وہ لہو رنگ آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ خان، وردہ بیٹی کو ان کے گھر چھوڑ دینا، وہ داجی کی سب چالاکی سمجھ رہا تھا۔ معاویہ سائیں چھوڑ دیں گے، اس نے وہیں سے جواب دیا۔ وردہ کا چہرہ سنجیدہ ہوا، جبکہ یہی حال صفدر کا تھا۔ باقی سب بہرام کی حرکت پر بس خون پی کر رہ گئے۔ خان، ہم نے کہا آپ چھوڑیں گے، داجی نے جیسے وارننگ دی۔ وہ اس کے قریب گئے اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے دباؤ دینے لگے۔ دیکھ لوں گا آپ کو میں، بہرام نے بھی انہیں گھورا۔ داجی مسکرائے، اچھے سے دیکھا دادا کی جان، وہ خوشی سے بولے، اور بہرام باہر نکل گیا۔ جائیں بیٹا، وردہ کو انہوں نے کہا تو وہ سر ہلاتی چل دی، جبکہ باقی سب ہنستے ہوئے مردان خانے کی طرف بڑھے۔ معاویہ وہیں کھڑا تھا، جبکہ بہرام اپنی جیپ میں رات کی تاریکی میں بھی گاگلز لگائے اتنا لاجواب لگ رہا تھا کہ وردہ اس پر فدا ہونے لگی۔ معاویہ سائی، مہمان کو اس کے ٹھکانے پر پہنچا دو، بہرام نے کہا تو معاویہ نے سر ہلایا۔ مگر آپ کے داجی نے کہا کہ آپ چھوڑیں گے۔ وردہ نے ایک نظر معاویہ کو دیکھا اور اس کی جیپ میں بیٹھ گئی۔ بہرام کے لیے یہ سب بڑا ضبط آزما کام تھا۔ معاویہ سمجھ رہا تھا وہ غصے سے پھٹ ہی نہ جائے، تبھی وہ بھی جیپ میں سوار ہوا اور جیپ اونچے نیچے راستوں پر دوڑنے لگی۔ وہ سنجیدگی سے ڈرائیو کر رہا تھا، سر پر دھن سوار تھی کہ ابیر سے ملنا ہے، اور سب مل کر اس کو دور رکھ رہے تھے۔ آہستہ چلائیں خان، وردہ کو حقیقت میں خوف محسوس ہوا۔ یہ راستے کس قدر خطرناک تھے۔ بہرام نے اچانک ہی گاڑی روکی۔ معاویہ کے لب مسکرائے۔ معاویہ سائیں، اگر شرم ورم کا کوئی سین ہے تو باہر جا سکتے ہو، وہ سنجیدگی سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے بولا۔ وردہ کا منہ کھلا، علاقہ سنسان تھا۔ سائیں کیسی شرم، معاویہ نے سکون سے کہا، مگر ہماری بھی باری آئے گی، بھولنا مت۔ وہ مزے سے بول رہا تھا، وردہ کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا۔ کیا مطلب ہے اس سب بکواس کا، وہ ہمت کرتی بولی۔ بلبل، یہ زبان تو لڑکیوں کو بڑی جلدی سمجھ آ جاتی ہے،
बहराम अपनी मखसूस टोन में उतरा और गागल्स उतारे। अब वो कफलिंग्स उतार रहा था जबकि कमीज के ऊपरी 2 बटन खोले। वर्दा के तो आसान ही खता हो गए। वो बोल्ड थी मगर कभी इस हद तक नहीं गई थी। वो चीख मारती गाड़ी से बाहर निकली। सांस बुरी तरह फूले हुए थे। ओसान खता। वो बिना पीछे देखे दौड़ने लगी। माविया का कहकहा गाड़ी में गूंजा और वो उछलकर फ्रंट सीट पर बैठा। बास्टर्ड, बहराम ने गुस्से से कफलिंग्स डैशबोर्ड पर फेंके और गाड़ी बढ़ा दी, जबकि माविया ने झुककर वाइन की बोतलें निकाली, एक उसके हाथ में थमाई जबकि एक खुद खोल ली। वैसे खान, अगर वो रिपोर्टर ना मिली होती तब भी साईं ऐसे जाने देते लड़की को? माविया ने आंख दबाई। बहराम ने बोतल लबों से हटाई और उसको देखा। भाभी, उसने तनबीही नजरों से उसे देखा। जी हजूर भाभी, अब तो बताओ। उसने फौरन उसकी बात मानी। तुम्हें क्या लगता है खान? बहराम मध्यम सा मुस्कुराया जबकि दोनों का कहकहा गाड़ी और सुनसान रास्तों को जगमगा गया। भोर के मुसलसल मैसेजेस आ रहे थे। जबकि वो वॉलेट और कीज लेने के लिए रूम में आया तो अरमीश को बेड पर लेटा पाया। वो उसको इग्नोर करता अपना सामान उठाने के लिए बढ़ा कि उसकी मध्यम सी सिसकी सुनाई दी। हैदर ने कुछ चौंक कर देखा। अरमीश अभी भी सुर्ख लिबास में थी जबकि आंखों पर एक हाथ रखे दूसरे हाथ को ब्लैंकेट में छुपाया हुआ था। उसने फिर से इग्नोर किया और सामान उठाकर बाहर को जाता कि उसकी सिसकी ने फिर से उसके पांव पर कफल डाल दिए। वो झंझलाकर पलटा और उस तक पहुंचकर उसकी आंखों पर से हाथ झटका। बिखरे बिखरे मेकअप में वो जानलेवा लगी, मगर उसने खुद को डपटा के हूर के पास पहुंचना ज्यादा जरूरी था। मसला क्या है तुम्हारे साथ? हर वक्त की मनहूसत तंग नहीं आती खानम? वो गुस्से से बोला। अरमीश ने उसकी जानिब देखना गवारा ना किया और आंसू पोंछकर वो उठ बैठी। उस दिन के बाद से वो उससे एक लफ्ज नहीं बोलती थी। हैदर को ये बात अपनी अना पर गिरा गुजरी। उसने सामान बेड पर पटका और अरमीश के बाल जकड़ लिए। अरमीश की पलकें अब भी झुकी थीं। नाम लो हमारा। उसके चेहरे के एक एक नक्श पर अपनी तपती नजरें गाड़ता बोला। अरमीश खामोश रही। हैदर ने मजीद उसके बाल खींचे तो अरमीश का चेहरा ऊपर उठ गया। हैदर उसकी फैली सुर्ख लिपस्टिक को देखने लगा। कहो हैदर। उसकी आवाज मध्यम थी जैसे वो उन होठों के शहर में जकड़ा जा चुका था। अब मैसेज की बोलती टोन पे हूर फिलहाल उसके दिमाग से गायब हो गई। अरमीश ने दोनों हाथों से उसके सीने पर दबाव डाला और उसे पीछे झटका। वो इतना कमजोर नहीं था मगर एक कदम खुद से पीछे होकर वो उसकी जुर्रतें देख रहा था। दूर रहे मुझसे, वो सुर्ख आंखों और भीगे लहजे में बोली। ओह अच्छा, वैसे तुम खानम जब खामोश रहती हो तो कम मनहूस लगती हो। उसने अपने शाने पर से चादर उतारी और दूर सोफे पर उछाल दी। अरमीश ने रुख मोड़ लिया। जाए जहां जा रहे थे। वो बाल समेटती उठती। हैदर ने उसे उठने न दिया। वो उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। खानम, हमारी बात मानी नहीं आपने? उसने अरमीश का चेहरा दबोचा। अरमीश को तकलीफ हुई और अपना हाथ हैदर के हाथ पर रखकर वो हाथ हटाने लगी। हैदर की नजर उसके साफ शफाफ हाथ की जिल्द पर गई जो जगह जगह से सुर्ख हो गई थी और उस पर छाले बने थे। अरमीश की भी नजर उसकी नजर से टकराई। उसने हाथ हटाया। कैसे लगी ये? हैदर ने माथे पर बल डाले पूछा। आपको क्या है, इससे ज्यादा आप मार आप देते हैं। अरमीश को दोबारा से तकलीफ होने लगी। तभी वो बोली। हैदर ने दांत भींचकर उसको देखा। मैं तुम्हें मारूं, तुम्हारे जिस्म के एक एक हिस्से को काट कर फेंक दूं, मुझे अफसोस नहीं, मगर कोई और ये करे वो जिंदा नहीं बचेगा। बताओ मुझे कैसे हुआ ये? वो बोला तो अरमीश की आंखें आंसुओं से भर गईं। दरखने से चाय गिर गई। वो ना जाने कैसे उसे बता गई, जबकि वो तो अब उस शख्स से बात भी नहीं करना चाहती थी। अंधी है क्या वो? हैदर दहाड़ा और एकदम उठा। रुक जाए साईं, आपको मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं। अरमीश सर्द लहजे में बोली तो हैदर बल खाकर पलटा। तुम ना इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे तमीज से बात की जाए। वो गुस्से से उसे देखने लगा। तमीज, अरमीश ने मध्यम आवाज में कहा। हैदर के लिए ये बात हजम करना ही दुश्वार थी कि वो लड़की जिसे 2 सालों से वो ऐसे ट्रीट करता था जैसे वो कोई मुलाजमा हो, और वो एक लफ्ज नहीं बोलती थी, जबकि अब उसकी इतनी जुबान कैसे लग गई थी। उसने अरमीश की बड़बड़ाहट पर खींचकर थप्पड़ दे मारा, जबकि गर्दन भी दबा दी। अरमीश तकिए पर पड़ी तड़पने लगी। उसके हाथ में बला की सख्ती थी। अरमीश का सांस रुक रहा था। साईं, उसने खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, मगर हैदर ने दूसरे हाथ से उसका मुंह भी दबा दिया। उसे महसूस हुआ अब उसका दम निकल जाएगा, और इससे पहले सांसें जिस्म का साथ छोड़ती वो दूर हुआ और एक झटके से उसकी कमर में हाथ डालकर उसको नजदीक किया। अरमीश बुरी तरह रोने लगी कि उसकी मध्यम मध्यम चीखें हैदर के सीने में दम तोड़ रही थी।
خانہ میں انسان کو اپنی اوقات اور شناخت نہیں بھولنی چاہیے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا مدھم مسکراہٹ کے ساتھ جیسے اسے سمجھا رہا تھا۔ ارمیش کا وجود اس کے ہاتھوں میں بری طرح کانپ رہا تھا۔ وہ کچھ نہ بولی۔ حیدر اس کا سسکنا رونا سنتا رہا۔ اچھی لگ رہی ہو۔ کچھ دیر بعد حیدر نے ہی اس کا چہرہ اوپر کیا۔ ارمیش بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا وہ اس کے سامنے کچھ نہیں۔ وہ بولے تب بھی، وہ نہ بولے تب بھی وہ شخص اس سے اپنی غلامی ہی کرائے گا۔ حیدر نے جھک کر اس کی لپسٹک کو مزید برباد کیا، جبکہ اس کے ہاتھ اپنی گردن میں حائل کر کے وہ پوری طرح اس میں گم ہو گیا۔ چند اذیت ناک پل گزرنے کے بعد وہ فون کی بیل پر جھٹکا کھا کر اٹھا۔ ارمیش خود کو سنبھالنے لگی، جبکہ وہ بھی خود کو سنبھالتا فون اٹھا گیا۔ حیدر، میں پچھلے 1 گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ حور غصے سے بولی تو وہ مسکرا دیا۔ بس ایک ضروری کام میں پھنس گیا تھا، اب نکلتا ہوں نا، اڑ کر پہنچ جاؤں گا تمہارے پاس۔ وہ ارمیش کی غیر ہوئی حالت کو مزے سے دیکھتا اٹھا اور ڈریسنگ کے سامنے چلا گیا۔ کیسا کام؟ حور کے لہجے میں خدشے تھے۔ سمجھ تو وہ گئی تھی وہ اتنا اہم ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو سوچ کر وقت برباد کرو۔ چلو بند کرو فون اور گھڑی دیکھو، 15 منٹ میں آتے ہیں، اس نے کہا تو وہ ہنکارا بھر کر فون بند کر گئی۔ ارمیش ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ حیدر گنگنا رہا تھا۔ اب اسے اس کے سسکنے یا رونے کی فکر نہیں تھی، کیونکہ یہ تکلیف اس نے اسے دی تھی۔ وہ پھر سے تیار ہو کر اس کے پاس آیا اور دراز میں سے برنال نکال کر اس نے اس کے ہاتھ پر احتیاط سے لگایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر وہ اپنا سامان اٹھا کر نکل گیا۔ پیچھے ارمیش کی چیخیں اور کمرے کی تنہائی تھی۔ وہ اسے پاگل کر رہا تھا۔ احمد نے دروازہ کھولا تو سامنے نین کو دیکھ اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ نین، یہ سب کیا ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ کتنا ہنگامہ ہوا تھا پہلے بھی، اور پھر وہ آ گئی تھی۔ میں یہ سوچ رہی ہوں چھوٹے احمد، وہ غصے سے بولا۔ اچھا کچھ بھی، نین نے ناک پر سے جیسے مکھی اڑائی۔ کہ حویلی کے باہر کا نظارہ کیسا ہوگا؟ اس نے سوچا اور اس کی طرف دیکھا۔ یہ سارے افلاطونی کام آپ نے مجھ سے ہی کروانے ہوتے ہیں؟ داجی زندہ نہیں چھوڑیں گے، جائیں یہاں سے۔ وہ اس کو بیڈ پر بیٹھتا دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ اس سے خود کافی فاصلے پر تھا۔ ہاں نا، میں چاہتی ہوں داجی تمہیں سولی پر چڑھا دیں۔ نین نے خونی نظروں سے اسے دیکھا۔ احمد افسوس کے سوا کچھ نہ کر سکا۔ باہر لے کر چلو مجھے، اس نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، جبکہ نقاب سے چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ ناممکن، احمد نے جھٹ کہا۔ ٹھیک ہے، ابھی نکلتی ہوں تمہارے کمرے سے، اور پکا کوئی نہ کوئی دیکھے گا، پھر بچانے مت آنا، نین نے باغی لہجے میں کہا، جبکہ احمد کا صبر جواب دے گیا۔ وہ 1 سیکنڈ میں اس کے نزدیک ہوا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال لیا۔ نین کے حقیقی معنی میں چھکے چھوٹ گئے تھے۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھ رہی تھی، جس کے لب مدھم سی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، اور وہ آہستگی سے اس کا نقاب اتار رہا تھا۔ نین کا پورا وجود کانپ گیا، اسے احمد سے یہ توقع نہیں تھی۔ ماشاء اللہ، نین کا چہرہ دیکھ کر احمد نے پیار سے کہا۔ نین کو اس سے گھن آنے لگی۔ ذلیل انسان، وہ چنگھاڑی، اور اسے دھکا دے کر دروازے کی طرف دوڑی۔ نین، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ اس کا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا، مگر نین نہ جانے کیا سمجھ رہی تھی۔ سمجھ گئی ہوں میں، تم بھی باقیوں کی طرح ہوس پرست ہو، وہ بلند آواز میں دہاڑی۔ پلیز آواز آہستہ رکھیں، احمد نے اس طوفان کو روکنا چاہا۔ دیکھتے جاؤ میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ وہ وان کرتی باہر بھاگی تو احمد بھی پیچھے نکلا۔ قسمت ہی تھی، حال میں کوئی نہیں تھا۔ ایک اور بیر ڈال لیا تھا اب احمد نے نین سے، نہ جانے اب وہ کیا کرتی۔ وہ مسکرا دیا، وہ بس اس کو دیکھنے کی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، اور وہ پوری ہو گئی تھی۔ اس صابن دانی میں کبھی نہ آؤں میں، اگر ہمارا سرکار یہاں نہ ہو۔ بہرام شراب کی بوتل پیتا جھنجھلا کر بولا۔ یار انوشے یاد آ رہی ہے، معاویہ اپنے میں ہی گم تھا۔ چل چلیں، اس نے کہا تو معاویہ نے روکا۔ خان، آج کوٹھے پر چلتے ہیں، سرکار کے ساتھ بے ایمانی نہیں چلے گی۔ سائیں پہلے ہی ہماری میٹھی اکھڑی اکھڑی رہتی ہے، معلوم ہو گیا تو کھا جائے گی۔ وہ مزے سے ہنسا۔ ابے کس نے بتانا بھابھی کو؟ معاویہ جھنجھلایا۔ ملے بغیر کہیں بھی نہیں، بہرام قطعی لہجے میں بولا، اور ملنے کے بعد وہ پرجوش ہوا۔ سوچیں گے، بہرام نے کہا، اور دونوں گاڑی سے نکلے۔ چھت سے جانے کی اب ضرورت نہیں تھی، تبھی دونوں نے ان کا دروازہ بجایا۔ دروازہ نہ کھلنے پر دونوں نے لاتیں مارنی شروع کر دیں تو جھٹ دروازہ کھلا۔ رات زیادہ تھی، تبھی ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ اکبر صاحب کو دیکھ کر دونوں نشے میں جھومتے سلام جھاڑنے لگے۔ اکبر صاحب چاہ کر بھی انہیں نکال نہ سکے کہ ان کے ہاتھ میں بندوقیں تھیں۔ دلبر، بہرام صحن میں پڑی کرسی پر بیٹھتا بندوق سائیڈ پر پڑی چھوٹی سی میز پر رکھتا اونچی آواز میں چلایا۔
ابیر جس کی نیندیں تو اڑ چکی تھی اس کی آواز پر ایک دم اٹھی مگر باہر نہ نکلی۔ مکھن کہاں ہو؟ وہ پھر بولا۔ بیٹا کیوں کر رہے ہو ایسا؟ ہماری عزت برباد ہو گئی، مت کرو ایسا۔ اکبر صاحب کے پاس اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ بہرام انہیں سرخ نظروں سے دیکھنے لگا۔ ابیر، نیہا اور مما بھی دیکھ رہی تھیں۔ ابیر تو تڑپ ہی اٹھی۔ وہ اچانک ہی دوڑتی ہوئی باہر نکلی۔ بابا آپ اس نیچ کے سامنے ہاتھ جوڑیں گے؟ ابیر اکبر صاحب دہاڑے۔ سرکار خوش آمدید۔ بہرام ہنستا وہ اس کو دیکھ کر بولا۔ دل میں چین سکون اتر گیا۔ اکبر صاحب کو ابیر پر اس قدر غصہ تھا کہ وہ اس پر ہاتھ اٹھاتے کہ بہرام نے فائر کھول دیا۔ ابیر سمیت سب کی چیخ نکل گئی مگر گولی اکبر کو نہیں لگی تھی، پاس سے گزر گئی۔ ایک ہاتھ بھی لگایا تو تن سے الگ کر دوں گا، بہرام سنجیدگی سے بولا۔ ابیر بھیگتی آنکھوں سے باپ کو دیکھنے لگی۔ اکبر صاحب اسے وہیں چھوڑ کر اندر چلے گئے۔ بابا، ابیر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اس نے تو سب ثابت کر دیا۔ سائیں تھوڑی دیر تو رکو۔ بہرام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا جبکہ وہ باپ کے جانے پر اور پھر دروازہ بند کر دینے پر مچل اٹھی۔ سمجھدار ہے، معاویہ ہنس پڑا جبکہ خود بھی باہر چلا گیا۔ صحن میں بس وہ دونوں رہ گئے۔ ابیر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ بہرام نے اسے کھینچ کر اپنی چیئر کے نزدیک کر لیا اور اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس چہرے پر بہرام قربان جائے۔ ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ قابو کیے جبکہ دوسرے سے اس کے چہرے پر ہاتھ چلاتا وہ مدہوشی میں تھا۔ ابیر نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور ایک ہاتھ سے اس کا گریبان نوچ ڈالا۔ بہرام کے سینے پر اس کے ناخن چبھے تھے مگر وہ پھر بھی مسکرا دیا اور ابیر کو مزید کھینچ کر وہ جھک کر اس کے چہرے پر جھکنے لگا کہ ابیر نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ بہرام نے وہ ہاتھ بھی تھام لیا اور اس کی انگلیوں کو دیکھنے لگا۔ ابیر کا دل خوف سے لرزا۔ بہرام نے ان نازک انگلیوں کو لبوں سے لگایا اور پھر دانتوں میں دبا لیا، اتنی زور سے کہ ابیر کی چیخ سن کر اکبر صاحب جو اس سے نفرت کا اظہار کر کے جا چکے تھے تڑپ کر باہر نکلے۔ ان کی بیٹی تڑپ رہی تھی جبکہ وہ دانتوں میں اس کی انگلیاں لیے مسکرا رہا تھا۔ وہ بھاگ کر اس تک پہنچے اور اپنی بیٹی کو چھڑوایا۔ ابیر ان کے سینے سے لگی رونے لگی جبکہ بہرام بندوق لے کر اٹھا۔ چلتا ہوں سرکار، ہر ملاقات میں اپنے کھونٹے سے باندھ لیتی ہیں، کبھی تفصیلی ملیں گے، پھر آپ کو سسکا نہ دیا تو نام بدل دینا۔ وہ بے باکی سے کہتا انگلش دھن گنگناتا وہاں سے نکلا۔ ابیر سمیت آج اکبر صاحب بھی رو رہے تھے جبکہ اندر نیہا اور مما بھی روئے جا رہی تھی۔ ہنستا بستا گھر اجڑ کر رہ گیا تھا۔ موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ کمرے کی فضا میں انگلش مدھم سونگ کی آواز ایک تسلسل سے اٹھ رہی تھی جبکہ بیڈ پر دیکھا جائے تو بہرام خان تکیوں میں منہ دیے اوندھا مدہوش لیٹا تھا۔ بیڈ کے ارد گرد شراب کی بوتلیں پڑی تھیں جبکہ سگریٹ کی ڈبیاں الگ پڑی تھیں۔ فون کرنے والا بھی مسلسل فون کیے جا رہا تھا۔ اس کی کشادہ پیشانی پر بل آئے اور وہ ایک دم تکیہ ہٹاتا اٹھ بیٹھا۔ آنکھوں میں کم نیند کی سرخیاں تھیں۔ فون اٹھایا اور بغیر دیکھے اٹینڈ کیا۔ گالی دی۔ کون سی تکلیف ہوئی ہے؟ پورے کمرے میں اس کی للکار تھی۔ سائیں جی میں رشید۔ دوسری طرف سے ذرا گھگیا کر بتایا گیا۔ کون رشید؟ وہ پھر دہاڑا، نیند سے دماغ سن تھا۔ جی وہ سائیں، یہاں بی بی سائیں کے گھر پر بڑی جی ہلچل ہے۔ رشید اصل بات پر آیا۔ بہرام کو اب بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کو گالیاں دیتا اس کے دماغ میں ذرا سا کلک ہوا۔ آدھا لٹکا کمبل اوپر سے ہٹایا۔ کیسی ہلچل؟ رشید نے سکھ کا سانس لیا کہ شکر ہے اس کی یادداشت واپس آ چکی تھی۔ سائیں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، وہ لڑکا بھی ہے جس کا فوٹو آپ نے دکھایا تھا، اور بھی کافی لوگ ہیں جی، کچھ گڑبڑ سی لگ رہی ہے۔ رشید نے اسے ساری بات بتائی تو وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر اٹھا۔ اگر جیسا تم بتا رہے ہو ویسا نہ ہوا تو یاد رکھنا میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ دوبارہ سانس لینے قابل بھی نہیں رہو گے۔ وہ اسے وارن کرتا فون بند کر کے اٹھا اور اسی نائٹ ڈریس میں جو کہ ٹراؤزر شرٹ پر مشتمل تھا، شرٹ کے بٹن بند کرتا، سفید پاؤں میں چپل پہنتا وہ تقریباً باہر کی جانب بھاگا تھا اور سیدھا معاویہ کے کمرے کے آگے رکا۔ دروازہ کھول کر اس نے معاویہ کو نیندوں میں ہی جھنجھوڑ دیا۔ معاویہ نے ہڑبڑا کر اسے دیکھا۔ کیا؟ چلو میرے ساتھ۔ وہ بہرام کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر اس کے ساتھ ہو لیا اور دونوں اسی حلیے میں ایک جھپکے کی طرح حویلی سے نکلے تھے۔ مردان خانے کے حال میں سب نے ہی انہیں یوں گزرتے دیکھا تو سب انہیں روکتے رہ گئے مگر بہرام نے نہ رکنا تھا اور نہ ہی وہ رکا۔ داجی ماتھے پر بل ڈالے دیکھنے لگے۔ احمر خان۔ جی داجی۔ وہ ایک دم ان کی طرف متوجہ ہوا۔ اس وجہ کا پتہ لگواؤ جس کی بنا پر خان نے اپنی نیند کی پرواہ نہیں کی۔ سبھی جانتے تھے وہ دن میں کبھی حویلی میں نہیں دکھتا جبکہ رات کو ہی اس کے رخ روشن کا دیدار ہوتا تھا۔ جی داجی، احمد نے کہا تو وہ سر ہلا گئے۔
حیدر اگر تم نہ ہوتے تو میں ان حالات میں پاگل ہو جاتی۔ حور نے بھیگی نظروں سے اسے دیکھا جو بڑی شان سے صوفے پر بازو پھیلائے بیٹھا تھا۔ وہ 2 دن سے حور کے پاس تھا۔ تم نے ہمیں اتنی دیر سے کیوں یاد کیا؟ یہ گھر تمہارا ہے، تم سکون سے رہو۔ بس ایک کام ہے حور، وہ بھی جلد ہو جائے تو ہم شادی کر لیں۔ حیدر نے ابھی ان 2 دنوں میں حور کو ایک اپارٹمنٹ خرید کر دیا تھا۔ حور اس کام کو جانتی تھی، تبھی خاموش ہو گئی۔ جب سے حیدر اسے ملا تھا تب سے ہی وہ محتشم سے خلا لینے کی رٹ لگائے ہوئے تھا۔ حور نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ کام بھی ہو جائے گا، مگر میری ساس محتشم کو پتہ چلا تو وہ یہاں آ جائے گا، حور نے کسی خدشے کے تحت کہا۔ تو اس سے ڈرتا کون ہے؟ حیدر نے غور سے حور کو دیکھا۔ ڈرنے کی بات نہیں ہے حیدر، میں کچھ پل سکون کے تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، جس میں بس میں اور تم ہو، کوئی اور وجود نہ ہو۔ مگر میری ساس لازمی کچھ غلط کر دے گی۔ وہ اب بھی ڈری ہوئی تھی۔ اوکے میں دیکھتا ہوں، اس کو بھی تم پریشان مت ہو۔ حیدر نے اس کا ہاتھ تھاما تو حور مسکرا دی۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی قائم رہی، جبکہ حور نے کچھ توقف کے بعد حیدر کو دیکھا۔ اس دن تم کیا اہم کام کر رہے تھے؟ حور نے ماتھے پر بل ڈالے۔ گھر کے چکر میں وہ یہ بات بھول گئی تھی۔ حیدر کھل کر ہنسا، جبکہ حور نے غصے سے دیکھا۔ حیدر نے اس کی چھوٹی سی ناک کو 2 انگلیوں کے درمیان پیار سے بھینچ ڈالا۔ ایسے سوال کرتی ہوئی بہت اچھی لگ رہی ہو۔ کہاں لے جائیں ہم اپنا دل؟ حور کو اس کو چاہت بھری نظروں سے صاف محسوس ہوا تھا کہ وہ بات گھما گیا ہے۔ اس نے رخ پھیر لیا۔ حیدر نے اس کے شانے پر بازو پھیلایا۔ ڈیئر ڈارلنگ، ذرا سبق سکھانا تھا بس، وہ بادل نخواستہ چھپے ہوئے لفظوں میں بتا ہی گیا۔ مجھ سے ملنے کے بعد بھی اس کے قریب جاتے ہو؟ حور کا غصہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ او ہو، تمہیں جیلس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ محبت اور بیوی میں فرق ہوتا ہے بہت، حیدر نے اس کو پیار سے سمجھایا۔ ہوں میں جیلس، تم صرف میرے ہو حیدر۔ وہ بھیگی پلکوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہم نے کب کہا ہم تمہارے نہیں؟ ہم بھی بس تمہارے ہی ہیں۔ اب خلا کا نوٹس بھجوا کر تم بھی پوری طرح ہماری ہو جاؤ۔ حیدر نے پھر وہی ذکر چھیڑا۔ تم مجھے سکھ کا سانس نہ لینے دینا، حور چڑی، جبکہ حیدر پھر ہنس دیا۔ پھر دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ تم اسے شہر بلوا لو، حور نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ حیدر بالکل نہیں سمجھا۔ حیدر، مجھے بچہ بالکل صحت مند اور بہت پیارا چاہیے، تبھی میں اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ شانے بے نیازی سے بولی۔ ڈارلنگ، وہ ہمارا بچہ ہے، اس کی خوبصورتی کو آپ چیلنج نہیں کر سکتی۔ اور دوسری بات، ارمیش بھی بہت خوبصورت ہے، تو یہ فکر نہیں بنتی۔ کیا مطلب ہے؟ حور تو اس بات پر چڑھ دوڑی۔ حیدر نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ ہمارا مطلب یہ تھا، وہ ہنسی روکتے ہوئے بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہاری اس سو کالڈ بیوی سے زیادہ خوبصورت ہوں میں، سمجھے؟ وہ غصے سے بولی۔ نو ڈاؤٹ، حیدر نے ہار مان لی۔ تم 4 دنوں کے لیے اسے یہاں لے آؤ تاکہ میں اچھے سے بیبی کی گروتھ وغیرہ کی معلومات خود اپنی پسند کے ڈاکٹر سے کروں، حور نے حکم دیا، جبکہ وہ سر جھکا گیا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا یہ وہی حیدر ہے۔ گھر کے سامنے گاڑی روک کر وہ گن ہاتھ میں تھامے دروازہ لات مار کے کھول کر اندر داخل ہوا تو صحن میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے رشید کے وجود میں گولیاں اتارنے کا سوچ لیا تھا، مگر جب وہ یہاں تک پہنچ گیا تھا تو سرکار سے ملے بغیر کیسے جاتا؟ تبھی وہ اندر آیا، معاویہ بھی پیچھے ہی تھا، اور سامنے کا منظر دیکھ کر وہ جیسے پتھر کا ہو گیا۔ سرخ لباس میں وہ بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ بادامی آنکھوں پر ہلکا ہلکا میک اپ، آنکھوں کے سوجے پپوٹے اور پلکیں سجدہ ریز، لبوں پر سرخ کندھاری لپسٹک اور ہلکی سی جولری کے ساتھ وہ بہرام کا دل دھڑکا گئی۔ مگر اس کے مقابل بیٹھے معاذ کو دیکھ کر وہ ہوش میں آیا، جبکہ پیچھے معاویہ بھی منہ کھولے کھڑا تھا۔ نکاح جاری تھا اور اس سے پہلے عبیر قبول ہے کہتی بہرام کی بندوق سے گولی نکلی اور معاذ کا بازو چیر گئی۔ وہاں ایک دم ہڑبڑی مچ گئی، جبکہ معاذ اپنا بازو تھامے درد سے کراہ رہا تھا۔ عبیر جانتی تھی وہ آ گیا ہے، اس نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس کے دل میں موجود ساری نفرتوں کا اکیلا وارث تھا وہ، اور نہ جانے کیوں اسے یقین تھا وہ ضرور آئے گا۔ وہ یوں ہی بیٹھی رہی، جبکہ بہرام اب سب کو مزے سے دیکھ رہا تھا۔ سب لوگ ڈر چکے تھے، جبکہ معاذ کے والدین اس کے بہتے خون پر آنسو بہا رہے تھے۔ یہ لڑکی ہی منحوس ہے، نہیں کرنی مجھے اپنے بیٹے کی شادی اس سے۔ ارے عاشق پال ہی لیا تھا تو یہ پارسائی کا ڈھکوسلا کیوں کر رہی ہے؟ معاذ کی ماں اونچی آواز میں اس کو کوسنے لگی جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بہرام مسکرایا اور اس کے بالکل سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھے وہ معاذ کی بے بسی دیکھ رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ آدمی بھلے مجھے مار دے مگر میں عبیر کو کسی صورت نہیں چھوڑوں گا، معاذ غصے سے بولا۔ تکلیف تو اسے بہت ہو رہی تھی، تبھی ہلکی سی آواز کانپ گئی۔ بہرام اور معاویہ نے تنقیدی انداز میں اس کو دیکھا۔ خان، دوسرا بازو بھی ضائع کر ڈال، معاویہ نے کہا تو بہرام نے سر ہلایا۔
جو حکم سرکار، اور وہ اب دوسرے بازو پر گن تارنے لگا کہ معاذ کا باپ سامنے آ گیا۔ بیٹا ہمیں معاف کر دو، یہ ہمارا اکلوتا بیٹا ہے۔ وہ گڑ گڑایا تو بہرام نے گن نیچے کر لی۔ تو اس اکلوتے میں اتنی گرمی بابا جچی نہیں۔ خیر یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ وہ اب سنجیدگی سے اکبر کو دیکھ رہا تھا جو اپنی بیٹی کی حفاظت کرتے کرتے ہار گیا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے، کیوں ہمارے پیچھے پڑ گئے ہو؟ اس سے پہلے اکبر صاحب کچھ بولتے ان کی بیگم چلائی تو نیہا نے ان کا بازو تھام لیا۔ بہرام نے بس ایک نظر اس پر ڈال کر عبیر کو دیکھا۔ نہ جانے اسے کیوں لگا جیسے وہ اس کی منتظر ہو۔ اپنی مرضی سے ہی سوچ کر اس کا دل باغ باغ ہوا۔ وہ مسکرایا، معاویہ کی جانب بندوق اچھالی جو اس نے فوراً کیچ کی۔ کیا خیال ہے سرکار، آج ہی اپنا بنا لیں آپ کو؟ وہ عبیر کے پاس آ کر بے باکی سے اس کے چہرے کو تکنے لگا۔ معاذ کی غیرت نے جیسے جوش مارا تھا اور اس نے ایک دم اٹھتے بہرام کا گریبان پکڑ لیا۔ تیرا میں وہ حشر کروں گا کہ یاد رکھے گا سالے، وہ غصے سے بولا۔ بہرام نے ایک نظر اس کے ہاتھوں کو دیکھا اور ایک کھینچ کر مکہ اس کے جبڑے پر دے مارا۔ وہاں چیخیں سننے لائق تھی۔ میرے گریبان پر ہاتھ ڈالے گا، مجھے گالی دے گا؟ وہ معاذ کا کچومر بنا رہا تھا، لاتوں مکوں کی بارش کرتی تھی۔ معاذ کی منٹ میں نڈھال ہو کر ایک طرف گرا جبکہ بہرام نے اسے اٹھا کر صحن میں پٹک دیا۔ معاویہ سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا، یہ تو ہونا ہی تھا، جبکہ سب بہرام کو روکنا چاہ رہے تھے جس کے اپنے ہاتھ زخمی ہو گئے تھے جب اس نے معاذ کو جالیوں پر دے مارا۔ معاذ بے ہوش ہونے کے قریب تھا کہ معاذ کی ماں نے عبیر کو جھنجھوڑ دیا جو سن سب رہی تھی مگر ایک پلک بھی اٹھا کر نہیں دیکھ رہی تھی۔ بدذات میرا بیٹا مار دے گا تیرا عاشق، کیسے سکون سے بیٹھی ہے منحوس۔ عبیر نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی، سرخ لائن تھی مگر اس نے آنسوؤں کو چھلکنے نہ دیا۔ عبیر مار دے گا وہ اسے، تم نے ہی بلایا ہے نا اسے یہاں؟ یہ مما تھیں جو نفرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عبیر بیٹے، میرے بیٹے کو بچا لو، یہ ماموں تھے اس کے آگے گڑ گڑائے۔ معاویہ یہ سب دیکھ رہا تھا، ایک پل کو اسے عبیر پر بہت ترس آیا، وہ بے قصور لڑکی کس قدر برے برے الزامات کا شکار ہو گئی تھی۔ عبیر بچاؤ بچاؤ معاذ کو، بابا نے اس کا ہاتھ تھام کر کھڑا کیا۔ اس نے صحن کی جانب دیکھا جہاں وہ بپھرا شیر بنا معاذ کو مار ہی دینا چاہتا تھا۔ معاذ خونم خون بے جان پڑا تھا۔ عبیر کی آنکھ سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو نکل آئے۔ وہ لہنگا سنبھالتی صحن میں آئی، سب جیسے سانس روکے دیکھ رہے تھے۔ وہ بہرام کے قریب جانے لگی۔ اس قدر نازک حالت میں بھی معاویہ کو شغل سوچ رہا تھا۔ اس نے اپنا موبائل نکال لیا۔ عبیر اس کے قریب بڑھنے لگی اور بہرام کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ بہرام کو ایسا لگا جیسے تپتے صحرا میں بارش سی برس گئی ہو۔ اس نے اپنا پسینہ ایک ہاتھ سے صاف کیا اور پلٹ کر عبیر کو دیکھا، اور اسی وقت معاویہ نے یہ منظر قید کر لیا۔ تمہیں میں چاہیے ہوں، عبیر مدھم آواز میں اس سے پوچھ رہی تھی اور جیسے اسے اپنے سحر میں جکڑ چکی تھی۔ بہرام نے معصومیت سے سر ہلا دیا جبکہ معاویہ اب اس منظر کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ تیری معصومیت خان، اس کی ہنسی رکنا مشکل تھی۔ باقی سب نفرت سے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے۔ چلو میرے ساتھ، عبیر نے اس کا ہاتھ تھاما، بہرام اس کے ساتھ کھینچتا چلا گیا۔ سب معاذ کی طرف بڑھ گئے، اب عبیر سے ان کا کوئی واسطہ تعلق نہیں تھا۔ صرف نیہا تھی جو اپنی بہن کی بے بسی پر خون کے آنسو بہا رہی تھی۔ باہر معاذ کو ہسپتال لے کر جایا جا رہا تھا جبکہ اندر ایک ڈرا سہما مولوی، بہرام خان، معاویہ، نیہا اور عبیر کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں، وہ بے لچک لہجے میں بولی۔ بہرام نے نفی کی، نہیں سائیں ایسے نہیں، ہماری شادی اتنی روکھی پھیکی کبھی نہیں۔ وہ بولا تو عبیر نے اس کی بات کا نوٹس نہیں لیا۔ بہرام ہونٹوں پر انگلی رکھے اس لڑکی کے ٹشن دیکھ رہا تھا۔ مزہ بھی خوب آیا، واہ کیا نکاح تھا۔ پھر سب پشے پشت ڈال کر اس نے عبیر کے لیے قبول ہے کہہ دیا، جبکہ عبیر نے بھی قبول ہے کہہ کر خود کو بہرام کے سپرد کر دیا۔ اب یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ بہرام کی زندگی میں سکون آنا تھا یا اس کی زندگی ایک اذیت سے دوچار ہونے والی تھی۔ وہ ایسے نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا مگر مسرور تھا، بے انتہا خوشی تھی جو اس کو چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر اتنی جلدی وہ اس کی ہو کیسے گئی۔ اب وہ ایک شاندار ولیمہ دینے والا تھا۔ خان داجی جان لے لیں گے، معاویہ گاڑی کو مستعدی سے ڈرائیو کرتا بولا۔ ہم دے دیں گے جان، عبیر کو خود کے قریب کرتا وہ نہایت چاہت سے بولا، جبکہ عبیر ابھی کچھ پل پہلے ہونے والے قصے میں محو تھی۔ آج کے بعد تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں، مر گئی تم ہمارے لیے، بدنام کر دیا پوری دنیا میں ہمیں۔ ایسی اولاد سے بہتر تھا اللہ ہمیں اولاد نہ دیتا۔ مما نے اس کو تھپڑ مارتے ہوئے غصے سے کہا جبکہ وہ خود بھی رو رہی تھی۔ بہرام اس سے پہلے انہیں کچھ کہتا عبیر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے بابا کو دیکھا جبکہ اکبر اس کا تھاما ہاتھ دیکھ رہے تھے۔ اگر یہ ہاتھ تھامنے کی تمہاری اپنی خواہش تھی تو ایک بار کہہ دیتی، عزت سے رخصت کر دیتا۔
انہوں نے بس اتنا کہا جبکہ عبیر نے فوراً وہ ہاتھ چھوڑا اور ان کے سینے سے لگ گئی۔ جبکہ اکبر صاحب یوں ہی کھڑے تھے، انہوں نے اس کو پیار نہیں کیا، خود ہی خود سے جدا کر دیا اور اندر چلے گئے۔ سارا خاندان ان پر تھو تھو کر کے چلا گیا تھا۔ عزت غیرت کی دھجیاں اڑ چکی تھیں۔ اس نے نیہا کو دیکھا تو وہ ان کے سینے میں سما گئی۔ آپ ہی اپنا خیال رکھنا، اس نے روتے ہوئے کہا۔ بہرام اکتا کر یہ سب دیکھتا رہا۔ اس نے نیہا کو پیار کیا اور گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ ماں باپ کا مان، معاشرے میں عزت، سب گنوا کر وہ نکل آئی تھی۔ بہرام مسرور سا اسے خود سے لگائے کالام کے حسین راستوں کو دیکھ رہا تھا جو دن میں اور بھی حسین لگ رہے تھے۔ معاویہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ عبیر نے بہرام کے سینے پر سر رکھ دیا۔ بہرام نے چونک کر اس کو دیکھا جس کی آنکھیں بند تھیں۔ دل جیسے خوشی سے پھٹنے کے قریب تھا۔ سب ٹھیک ہو رہا تھا۔ سائیں ابھی راستہ باقی ہے، کیوں بہکا رہی ہیں؟ اس نے پیار سے اس کے خوبصورت چہرے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ عبیر نے سرخ سوجی آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا۔ بہرام اس کی ہی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ عبیر کی آنکھوں میں نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ بہرام نے ہلکے سے ماتھے پر بل ڈالے اور آنکھیں پھیر لیں۔ اسے اس کی آنکھوں کی نفرت ناگوار گزری تھی۔ عبیر مسکرا دی اور پوری طرح اس کی باہوں میں مکید ہو گئی۔ کیا ہوا بہرام؟ ان آنکھوں میں اپنا عکس نہیں دکھا کیا؟ اس کے سینے میں موجود دل کی بے ہنگم دھڑکنوں کو سنتی ہوئی بولی۔ بہرام نے اس کو دیکھا۔ معاویہ خان ہے گاڑی میں، تھوڑا دور ہو جاؤ، بہرام نے سنجیدگی سے کہا۔ عبیر حیرت کا اظہار کرتی اس سے دور ہوئی۔ ہم ہسبینڈ وائف کے بیچ میں پھر اس شخص کو رکھا کیوں ہے بہرام خان؟ ویسے یہ تمہارا نوکر ہے کیا جو ہر وقت تمہاری دم بنا رہتا ہے؟ گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ بہرام حیران تھا جبکہ معاویہ سرخ چہرہ لیے گاڑی روک گیا۔ میٹھی، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا یار ہے اور آپ اس کے بارے میں ایسے بات نہیں کر سکتی، بہرام ذرا سختی سے بولا۔ او اچھا، عبیر خود پر سے جولری کھینچتی تنزیہ ہنسی۔ معاویہ نے بہرام کی جانب دیکھا۔ تم خود ڈرائیو کرو، میں جا رہا ہوں۔ اس سے عبیر کا ہتک آمیز لہجہ بالکل برداشت نہ ہوا اور وہ گاڑی سے نکل گیا۔ کیا ابھی بہرام کچھ کہتا؟ غیرت بھی ہے، عبیر مدھم سا ہنسی اور جولری کو لاپرواہی سے سیٹ پر پھینک دیا۔ بہرام نے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ دلبر آگے آ جائیں، وہ مسکرا کر بولا۔ عبیر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ موڈ نہیں، وہ کہہ کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا گئی۔ بہرام ہنس دیا۔ جانے بہرام، ہم آپ کے غلام، مگر کچھ لوگ ہیں جنہیں بہرام خان بہت عزیز رکھتا ہے، انہیں ایسے مت کہیں۔ وہ گاڑی چلاتا اسے سمجھانے لگا۔ عبیر نے کوئی جواب نہ دیا۔ بہرام نے مڑ کر اس کو دیکھا، وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ اس نے سپیڈ بڑھا دی مگر معاویہ اب بھی دماغ سے نہیں نکلا تھا۔ حیدر حویلی پہنچا تو سبھی حال میں تھے۔ وہ بغیر کسی کو دیکھے اپنے کمرے میں بڑھ گیا۔ یہ حیدر سائیں کیا کرتے پھر رہے ہیں آج کل، اتنے شہر کے چکر کیوں لگ رہے ہیں؟ داجی نے یاور کی طرف دیکھا۔ معلوم کرتا ہوں داجی، انہوں نے فوراً کہا تو وہ سر ہلا گئے۔ تبھی حال میں بہرام خان داخل ہوا۔ کالام کی جان، شہزادے اتنی دیر سے کہاں تھے؟ خان داجی اپنی جگہ سے اٹھتے تو وہ تھکا تھکا سا ان کے بازوں میں سمایا، جبکہ اس کے پیچھے کھڑی سرخ جوڑے میں لڑکی دیکھ کر داجی کی مسکراہٹ اور جوش دم توڑ گیا۔ کون ہے یہ؟ وہ اس سے الگ ہوتے بولے۔ بیوی ہے ہماری اور آپ کی بہو، وہ پیار سے اسے دیکھتا بولا۔ داجی سمیت وہاں سب پر حیرت کا طوفان ٹوٹ پڑا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو خان؟ وہ دہاڑے۔ بہرام نے چونک کر ان کو دیکھا۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ وہ سکون سے بولا۔ خان، اب نیچ ذات ہمارے خاندان کی بہو بنے گی؟ کبھی نہیں، وہ چلائے۔ غصے سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے بہرام کچھ کہتا، ایکسکیوز می، کیا مطلب ہے نیچ ذات کا؟ آپ لوگوں کی بڑی اونچی ذات ہے، تربیت تک تو ہے نہیں آپ کی اولاد کو۔ وہ غصے سے دو بدو بولی۔ بہرام کے لب مدھم سے مسکرائے۔ داجی شیر کے ساتھ شیرنی جچتی ہے۔ وہ ان کے شانے پر ہاتھ رکھتا ان کو دیکھنے لگا۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میں سب سمجھاتا ہوں، اس نے کہا اور منیب کو دیکھا۔ بیوی کو زنان خانے میں لے چلو۔ جی صاحب۔ منیب عبیر کے پیچھے جا کھڑا ہوا جبکہ عبیر وہاں سب کو گھورتی وہیں چلتی، جبکہ بہرام اس کو آنکھ بھر کر دیکھتا رہا۔ اسے اتنا تو سمجھ آ ہی گیا تھا کہ وہ اسے اچھا خاصا ٹف ٹائم دینے والی ہے، کتنا یہ ابھی اس کی سوچ نہیں تھی۔ یہ کیا کیا ہے تم نے خان؟ داجی نے اس کا ہاتھ غصے سے ہٹایا۔ ہماری محبت کا یہ صلہ دیا، اتنی غداری؟ ان کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا، جبکہ بہرام صوفے پر بیٹھ کر سامنے ٹیبل پر ٹانگیں پھیلا گیا۔ وہ کب سے انہیں قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ تو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے تھے، جبکہ اس کی نازک مزاجی پر سب چیز گراں گزر رہی تھی۔ کسی کا بھی ایک لفظ بھی زہر کی طرح لگ رہا تھا اور وہ اب جان چھڑانا چاہتا تھا
مگر اپنی پوزیشن بھی حویلی میں ہلنے نہیں دے سکتا تھا۔ تبھی داجی کا پٹ جانا زیادہ ضروری تھا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ ابھی وہ داجی سے کچھ کہتا ہی کہ حیدر دہاڑ سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ حیدر سائیں تمیز تہذیب بھلا دی ہے؟ داجی کو شدید ناگواری ہوئی اس کے بغیر اجازت طلب کیے آنے پر۔ تمیز تہذیب اور آپ کے کمال اصولوں کی دھجیاں تو یہ آپ کا شہزادہ اڑا چکا ہے، اور آپ کو ہمارے پیچھے پڑنے کی پڑی ہے۔ وہ غصے سے دہاڑا۔ ایک اور، بہرام نے جھنجھلا کر حیدر کو دیکھا۔ حویلی میں کوئی غیر عورت نہیں آئے گی، حیدر نے جیسے حکم دیا۔ بہرام نے آنکھیں گھمائی۔ اچھا، اور حویلی کے باہر اپارٹمنٹ دلائے جا رہے ہیں؟ کمال ہے لالا، حویلی والوں کی حلال کی کمائی اس شادی شدہ پر لٹائی جا رہی ہے۔ وہ بھی بہرام تھا، وہاں وار کیا۔ حیدر ایک پل کو سن کھڑا رہ گیا۔ وہ تمہارا مسئلہ نہیں، وہ تیور بگاڑ کر بولا۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں، بہرام تو بدو سنجیدگی سے بولا۔ داجی نے دونوں کی طرف دیکھا اور بہرام کی بات کا مفہوم سمجھتے انہیں مزید غصہ چڑھنے لگا۔ کمال، بہت خوب، یہ سب کرتے پھر رہے ہو، سارے نامعقول، بہت خوب۔ کوئی کالام کے باہر آج کے بعد قدم نہیں رکھے گا، دیکھ لیں گے ہم، کتنا اپنی منمانی کر لو گے تم لوگ۔ وہ غصے سے چلائے۔ بہرام مسکرا دیا۔ اب شہر جا کر اس نے اچار تو نہیں ڈالنا تھا، جبکہ حیدر کی تلملاہٹ دیکھنے لائق تھی۔ اس نے جو حرکت کی اس کو دیکھنے کی بجائے آپ ہمارے پیچھے پڑنے لگے ہیں پھر۔ مگر اب یہ بات آج سن لے، حویلی میں کوئی بھی غیر لڑکی نہیں رہے گی۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ داجی تو خود یہی چاہتے تھے۔ ان کے خاموش ہوتے ہی بہرام کا میٹر شارٹ ہونے لگا۔ کیا بکواس ہے، حویلی بہرام خان کی ہے، کوئی یہ بات بھول رہا ہے تو خود جا کر رہے فلیٹوں میں۔ یہ سب میرے نام ہے اور میں جسے چاہوں اسے لاؤں گا۔ یہاں کسی میں اتنا دم ہے کہ بہرام کو روکے؟ وہ ایک دم اٹھتے ہوئے دہاڑا تھا۔ سردار ہونے کی حیثیت سے تم اس گستاخی کی وجہ سے سزا کے مستحق ہو۔ جانتے ہو نا کہ کالام کا سردار کون ہے؟ حیدر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں جانتا ہوں، ایک بزدل شخص ہے جو خود تو اپنی محبت پا نہیں سکا آج تک، ایک عورت پر اپنی مردانگی دکھا رہا ہے اور مجھے سزا دے گا۔ اس سے پہلے وہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے داجی نے دونوں کے بیچ آ کر دونوں کو ہی حدیں پار کرنے سے روکا۔ چلو حیدر خان جاؤ، سنبھال لیں گے ہم اس معاملے کو۔ داجی نے حیدر کو نکالا۔ اس سے کہیں طلاق دے اسے اور فارغ کرے، حیدر نے نخوت سے کہا، جبکہ بہرام نے واز اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ اگر دوبارہ یہ بات کہی تو گدی سے زبان کھینچ لوں گا۔ وہ دہاڑا تھا، داجی نے اس کو تھاما ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، حیدر پر چڑھ دوڑے۔ جاؤ تم، اور شہر جانے کے بارے میں سوچنا بھی مت، داجی نے جیسے وارن کیا۔ کون روکے گا مجھے؟ حیدر نے لاپرواہی سے کہا۔ روکیں گے نہیں، اس وجہ کو ضرور مروا دیں گے، یاد رکھنا، وہ آنکھیں نکال کر بولے۔ دیکھ لوں گا، حیدر سر ہلاتا نکلا، جبکہ داجی نے بہرام کی جانب دیکھا۔ دادا کی جان کیوں؟ وہ جیسے اس کے آگے ہارے تھے۔ بہرام نے غصے سے انہیں دیکھا۔ میری اہمیت ہے یا آپ کی رسموں کی؟ بہرام نے غصے سے پوچھا۔ جانے دادا، صرف آپ کی۔ مسکرا کر اس کی پیشانی چومی تو بہرام کو جیسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ یہ ایک دم کیا ہوا تھا؟ وہ حیرانگی اور خوشی کے ملے جلے تاثر لیے انہیں دیکھنے لگا۔ سچ؟ وہ بے یقین ہوا۔ 100% انہوں نے اس کے بکھرے بال مزید بگاڑے۔ شیر لگتا ہے میرا جب غصے میں ہوتا ہے، وہ ہنسے۔ بہرام بھی ہنس دیا۔ لو یو داجی، وہ جوش میں ان کے سینے سے لگ گیا، جبکہ داجی کی نظریں ٹوٹے ہوئے واز کے کانچ کے ٹکڑوں پر تھی۔ لو یو ٹو شہزادے، سنجیدگی سے کہا۔ بہرام جیسے ہلکا ہو گیا اور ان سے الگ ہو کر وہ اب اپنے روم میں جا کر لمبی تان کر سوتا تو رات کو جاگتا، جو اس کے بقول اس کی زندگی کی سب سے حسین رات ہونے والی تھی، کیونکہ اس رات میں عبیر اس کے پاس اس کے ساتھ ہوتی۔ وہ داجی کے کمرے سے نکل گیا۔ کبھی کبھی درست راہ پر آنے کے لیے شہزادے یہ سمجھ لو، لانے کے لیے توڑنا پڑتا ہے۔ حیدر کو ہم نے توڑا تھا سب کے سامنے، تمہیں سب کے سامنے نہیں توڑ سکتے۔ افسوس ہے ہمیں، مگر تم ہمیں ہر شے سے عزیز ہو۔ ٹوٹ کر جڑو گے تو صرف ہمارے ہوگے۔ 4 دن کے شوق پر ہم تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے۔ بستر پر بیٹھتے وہ جیسے خیالوں میں اس سے مخاطب ہوئے تھے۔ حویلی بہت خوبصورت تھی۔ عبیر زران خانے میں داخل ہوئی تو بی جان اور سب نے اسے دیکھا، جبکہ منیب یہ اطلاع دے گیا کہ یہ بہرام سائیں کی بیوی ہیں۔ سب شاکڈ تھے، جبکہ عبیر کو سب کا گھورنا آکورڈ لگا۔ واہ، یہ نین تھی۔ عبیر نے سر سے پاؤں تک اس لڑکی کو دیکھا جو کافی خوبصورت تھی، بلکہ سبھی یہاں خوبصورت تھے، مگر اس کی خوبصورتی اور پھر اندازے بے نیازی کا جوڑ نہیں تھا۔ مان لیا، نین خانم کا بھائی تھا۔ وہ بولی تو لہجے میں داد ہی داد تھی۔ نین، مورے نے اسے ٹوکا۔ کون ہو لڑکی تم؟ بی جان نے اب عبیر سے ڈائریکٹ سوال کیا۔
مجھے لگتا تھا صرف ایک وہی سر پھرا ہے، مگر یہاں سب ہی ہیں، مگر اس میں مقدار ذرا زیادہ ہے۔ عبیر بغیر جھجکے تجزیہ کرنے لگی تو سب کے منہ کھل گئے۔ وہ اپنے شوہر کا ذکر کس طرح کر رہی تھی؟ کیا مراد ہے؟ کس انداز میں بہرام سائیں کو پکار رہی ہو؟ بی جان کو برا لگا، بلکہ باقی سب کو بھی، جبکہ نین کے دانت باہر نکل آئے۔ جیو شیرنی، ہماری خوب بنے گی۔ عبیر نے اس لڑکی کی خوشی دیکھی، معمولی سی حیرت ہوئی مگر چہرے کی سنجیدگی نہ گئی۔ اگر آپ لوگ اجازت دیں مجھے آرام کرنا ہے، وہ تمیز کے دائرے میں ان سب سے بولی۔ ہاں کیوں نہیں، بہرام سائیں کا کمرہ ہی آپ کا کمرہ ہے، چاہے مردان خانے میں اوپر والا دوسرا پورشن بہرام سائیں کا ہی ہے، نین نے مزے سے کہا، جبکہ بی جان اسے گھورنے لگی۔ لڑکی رات سے پہلے مردان خانے میں نہیں جا سکتی تم، ہماری رسموں کے خلاف ہے، بی جان نے لگے ہاتھ بتا دیا۔ تو میں تو ان رسموں کا حصہ نہیں ہوں، وہ ذرا معصومیت سے بولی۔ نین نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ ہم نہیں جانتے بہرام سائیں نے کیا کہنا ہے سردار جی کو، مگر ہم یہ ضرور جانتے ہیں وہ اپنی بات سے نہیں ہٹیں گے۔ جب تم نے رہنا ادھر ہی ہے تو رسمیں تم پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ بی جان نے اس کو گھورا جو ان کی نین سے بھی 2 ہاتھ آگے لگ رہی تھی۔ عبیر کا سر درد کرنے لگا، ویسے بھی بہرام کے کمرے میں جا کر اسے کیا فائدہ ہوتا؟ اس کی شکل دیکھ کر خود پر بیتا ہر لمحہ یاد آتا، تبھی اس نے سرنڈر کیا۔ اوکے مگر میں ریسٹ کرنا چاہتی ہوں، آپ کی رسموں میں آرام کی اجازت ہے؟ عبیر نے پوچھا تو بی جان سمیت سب گھور کر رہ گئے۔ جا جھلی، تیری ہی ہمجولی لگ رہی ہے، اپنے ہی کمرے میں لے جا۔ نین کے ہنستے چہرے کو بی جان نے دیکھا اور ذرا غصے سے کہا، جو حکم بی جان۔ وہ عبیر کا ہاتھ تھامتی انوشے اور ارمیش کو پیچھے آنے کا کہتی وہاں سے آگے چل دی، جبکہ پیچھے سے سب چیم گوئیاں شروع کر چکی تھی۔ ارمیش خانم کہاں ہے؟ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی حیدر دندناتا ہوا زنان خانے میں داخل ہوا۔ سب ہی بڑے تھے تبھی کسی نے پردہ نہ کیا۔ حیدر سائیں یہ بات اچھی نہیں، بیجا نے ذرا ناگواری سے کہا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ درخنے ارمیش کو بھیجو جلدی، وہ غصے سے بولا، جبکہ درخنے نین کے کمرے کی طرف بھاگی اور وہ پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کچھ ہی دیر میں ارمیش بھی آ گئی۔ سامان باندھو اپنا، ساتھ لے جائیں گے تمہیں، حیدر نے کہا تو ارمیش نے اس کو دیکھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، ارمیش نے نفی کی۔ حیدر نے مٹھیاں بھیجی۔ پوچھا ہے ہم نے، وہ دہاڑا۔ ارمیش اپنی جگہ اچھل کر رہ گئی۔ بتایا ہے میں نے، اس نے کہا۔ ارمیش ہمارا ہاتھ اٹھ جائے گا، حیدر نے وارن کیا۔ کب نہیں اٹھتا، جب ملتے ہیں نیا زخم دے جاتے ہیں جسے آپ کے آنے تک ٹھیک کرتی ہوں، پھر آ کر کوئی تکلیف دینے لگتے ہیں۔ وہ رونے لگی۔ حیدر نے اس کا منہ جکڑ لیا۔ زبان تمہاری جلا دیتے ہیں، بہت ہی منحوس بولتی ہو، وہ اپنی ٹون پر اترا۔ ارمیش خوف سے اسے دیکھنے لگی۔ 1 منٹ میں چلو ہمارے ساتھ، 2 دن میں چھوڑ جائیں گے واپس، حیدر نے جیسے آخری حکم جاری کیا۔ ارمیش مانتی نہ تو اور کیا کرتی، کچھ بھی باندھے بغیر یوں ہی بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ حیدر نے اس کا ہاتھ تھاما اور خاموشی سے حویلی سے نکل گیا۔ اس اپارٹمنٹ کو وہ بڑی توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کافی خوبصورت تھا، مگر وہ یہاں کیوں آئے تھے سمجھ نہیں آیا۔ اور پھر ہور بڑی شان سے آئی تھی سامنے سے اور حیدر کے گلے لگ گئی، جبکہ ارمیش کے ہاتھ سے چادر کا کونا چھوٹ گیا جو اس نے نروس ہو کر تھام لیا تھا۔ ہور ارمیش کی جھکی پلکیں اور چمکتی رنگت ناگواری سے دیکھتی رہی۔ اندر آؤ، اس نے کہا تو وہ ذرا ڈرتی اندر داخل ہوئی۔ حیدر پہلے ہی صوفے پر شان سے بیٹھ گیا، ارمیش سامنے، جبکہ ہور بالکل حیدر کی بغل میں جم کر بیٹھ گئی۔ حیدر کی آنکھیں بند تھی، جبکہ سر صوفے کی پشت پر۔ اس کو اپنی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ارمیش کو وہ مسلسل گھورے جا رہی تھی، جبکہ ارمیش کی جان حلق میں آئی ہوئی تھی۔ کیسا ہے بیبی؟ ہور نے سوال کیا۔ ارمیش نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہور نے خفت سے اسے دیکھا، نہ جانے کیوں اس کے اندر کا کمپلیکس بار بار اسے یہ بات کہتا تھا کہ ارمیش صرف اس کا مذاق اڑاتی ہے، کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، اور یہی بات اس کو تپا دیتی تھی۔ حیدر شاپنگ پر چلتے ہیں، اچانک ہور نے شوشہ چھوڑا۔ ہم بہت لمبی ڈرائیو کر کے آئے ہیں، حیدر نے نکاہت سے کہا۔ جب تمہیں میں کہہ رہی ہوں چلنا ہے تو چلنا ہے، ہور نے ضدی لہجے میں کہا۔ حیدر مدھم سا مسکرایا۔ بس 1 گھنٹے میں چلتے ہیں، اس نے کہا۔ ارمیش سر جھکائے سب سن رہی تھی۔ یہ اس کا گھر نہیں تھا کہ وہ اٹھ کر چلی جاتی، تبھی بندھی ہوئی بیٹھی تھی۔ اوکے جاؤ تم ریسٹ کرو، میں بھی ریسٹ کرتی ہوں تب تک، ہور نے کہا، اور وہ دونوں اس کو چھوڑتے وہاں سے اٹھ گئے۔ ارمیش نم پلکوں سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ کیا اذیت تھی، مگر وہ انسان سمجھتا کب تھا؟ وہ تلخی سے مسکرائی۔ شکر تھا وہ دونوں الگ الگ کمروں میں گئے۔ کچھ دیر تو ارمیش یوں ہی بیٹھی رہی، جبکہ پھر وہ اٹھی اور جس روم میں حیدر گیا تھا وہ اس روم میں ابھی داخل ہوتی کہ ہور ساتھ والے کمرے سے نکل آئی۔ کہاں جا رہی ہو؟
حور نے غصے سے پوچھا۔ ارمیش ایک پل کو کانپی جیسے وہ کوئی چوری کر رہی تھی۔ نہ جانے حور سے اسے ڈر سا لگتا تھا، اب بھی اس کی آواز سے وہ سہمی اور پھر بغیر جواب دیے ایک پل میں وہ کمرے کا دروازہ کھولتی اندر گھس گئی۔ حور نے دانت پیس کر اس کو دیکھا، اس کے بقول وہ اسے اپنا اختیار دکھا کر گئی تھی حیدر پر، اور اس کی بات کا جواب نہ دے کر وہ خود کو سمجھ کیا رہی تھی۔ حور اپنے آپ ہی اس سے شدید نفرت محسوس کرنے لگی۔ حیدر جو بیڈ پر کمبل میں لیٹا تھا، تیزی سے دروازہ کھلنے پر ناگواری سے اس نے سامنے دیکھا۔ ارمیش دروازے سے ٹیک لگائے تیزی سے سانس لے رہی تھی۔ اس نے نہ جانے کیسے ہاتھ ارمیش کی طرف بڑھایا اور جیسے کسی ڈرے سہمے بچے کو کوئی بڑا اپنے پاس بلائے ویسے اشارہ کیا۔ ارمیش کے پاس اس وقت اس کے سوا کوئی نہیں تھا، وہ ایک پل میں اس کی باہوں کا حصہ بنی۔ حیدر نے اس پر اچھے سے بلینکٹ ڈال کر پوری طرح اپنے سینے میں جکڑ لیا۔ اس کے ننھے سے دل کی رفتار کافی تیز تھی۔ کیا مسئلہ ہے خانم؟ حیدر نے اس کا دوپٹہ الگ کیا اور اس کے بالوں کو نرمی سے سہلانے لگا۔ ڈر لگ رہا ہے، ارمیش کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ ہم ہیں یہاں، مرے نہیں ہیں جو ڈر رہی ہو۔ اس کے کنسر میں بھی ارمیش کے لیے کافی تلخی تھی۔ اللہ نہ کرے، اس نے سر اٹھا کر اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ حیدر اس کو توجہ سے دیکھنے لگا۔ وہ کافی معصوم تھی اور اس وقت حور اور حیدر سے چھوٹی، ڈرنا اس کا بنتا تھا۔ انجانے خدشے ارمیش کو جکڑ رہے تھے، حالانکہ یہ حور کے ہوتے ہوئے عمل جچتا نہیں تھا، مگر شاید اسے ارمیش کی قربت کی عادت تھی۔ تبھی وہ اس کا خوف اپنے منہ اور جذبوں سے کم کرنے لگا، شاید اپنی تھکاوٹ بھی اتار رہا تھا، جبکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حور باہر سلگ سلگ کر ہلکان ہو رہی تھی۔ معاویہ کافی غصے میں تھا، جب سے ابیر کی باتیں سنی تھی بہرام سے بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ نہ جانے اسے کیا سوجھی، رات ڈھلتے ہی وہ زنان خانے میں آیا اور پچھلے لان کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ وہیں تھی۔ معاویہ کو اپنی جانب آتے دیکھ انوشے کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر گیا۔ گھبراہٹ سے ہاتھوں میں پسینے پھوٹ پڑے، کانپتے ہاتھوں سے نقاب کیا۔ معاویہ نے غصے سے وہ نقاب کھینچ دیا۔ سمجھتی کیا ہو خود کو، چور ہوں میں جو مجھ سے پردہ کر رہی ہو؟ وہ الٹا ہی ہانکنے لگا۔ انوشے دم سادے اسے دیکھنے لگی۔ اب بولتی کیوں نہیں؟ اس نے انوشے کو جھنجھوڑا۔ انوشے کی آنکھیں بھیگ گئیں اور وہ دن بھی یاد آیا جب نبیہہ کی مہندی تھی۔ اس نے معاویہ سے رخ پھیر لیا، جبکہ وہ اس کے دل میں سما ہی گیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، وہ بھی پورا بدلہ لینے والی تھی۔ کیا مطلب ہے اس سب کا؟ معاویہ غصے سے بولا۔ آہستہ بولیں، کوئی آ جائے گا، وہ پہلی بار اسے اس طرح بولی۔ معاویہ ایک منٹ کو اس کو سننے لگا۔ میں کسی سے ڈرتا ہوں؟ وہ سر میں ہاتھ پھیرتا بولا۔ میں ڈرتی ہوں، انوشے نے سر جھکا لیا۔ معاویہ کو یہ دھوپ چھاؤں سی لڑکی بڑی پیاری لگی، غصہ بھی جانے لگا۔ کس سے؟ وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ سے۔ انوشے کو مہندی کی رات یاد آ گئی، تبھی ٹکا سا جواب دے کر وہ وہاں سے جانے لگی تو معاویہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ انوشے وہیں تھم گئی۔ وہ اسے رفتہ رفتہ اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ انوشے کے دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ اپنی محبت سے بھی کوئی ڈرتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کر وہ کافی خوش تھا۔ انوشے نے بمشکل اپنے حواس قائم کیے۔ سائیں، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ حکم سائیں۔ معاویہ اس کی کان کی لو کو تک رہا تھا جس میں چھوٹی سی بالی تھی۔ یہ پہلی لڑکی تھی جس کو وہ ایک حد میں رہ کر بات کر رہا تھا۔ اگر محبت سے ڈرنا نہیں چاہیے تو محبت کو ذلیل بھی نہیں کرنا چاہیے، وہ بولی، مگر معاویہ سمجھا نہیں۔ کیا مطلب؟ اس نے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ محبت کا وجود ہے تو غیر عورتوں کی خوبصورتی متاثر نہیں کرتی، وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ معاویہ کچھ سمجھنے لگا۔ اگر محبت ہوتی تو اس رات اس لڑکی کے ساتھ نازیبا حرکتیں نہ ہوتی۔ محبت عورت پر فرض نہیں، مرد پر فرض اور عورت کا حق ہے۔ مجھے آپ سے محبت نہیں، تو محبت کو بیچ میں لانے کی بھی ضرورت نہیں۔ معافی چاہتی ہوں، حویلی کی عورتوں کو اتنا بولنے کی اجازت نہیں۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑاتی اس کا کھلا منہ یوں ہی چھوڑ کر آگے بڑھ گئی، جبکہ معاویہ یوں ہی کھڑا تھا۔ اس کو کوئی اٹھا رہا تھا، شدید ناگوار لگا، مگر سب یاد آ گیا کہ وہ اپنے گھر پر نہیں تھی۔ اس نے تھوڑی سی آنکھ کھولی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ خوبصورت تراشیدہ بال ادھر ادھر بکھر گئے۔ سامنے نین تھی، وہ بہت بولتی تھی اور نہ جانے اسے دیکھ کر ایکسائٹڈ کیوں ہو جاتی تھی۔ ابیر نے اس کو دیکھا۔ بہرام سائیں کا حکم آیا ہے، تمہیں بلا رہے ہیں، نین نے سکون سے کہا۔ وہ اس کے غرارہ شرٹ میں کافی دلکش لگ رہی تھی۔ کہاں پایا جاتا ہے وہ؟ ابیر نے سارے بال ایک شانے پر ڈالے اور اس کو دیکھا۔ کمرے میں ایک اور لڑکی بھی تھی، وہ خاموش ہی تھی جب سے وہ آئی تھی۔ نین کھل کر ہنسی۔ مردان خانے میں پایا جاتا ہے، اس نے بتایا تو ابیر نے سر ہلایا اور اٹھنے لگی۔ ویسے تم اتنی تابے دار لگتی نہیں جتنی اس وقت دکھ رہی ہو،
نین نے اسے چھیڑا۔ عبیر طنزیہ مسکرائی۔ تم اچھی ہو مگر آئی تھنک اس چھوٹی سی لڑکی کو میں پسند نہیں آئی۔ اس نے سنجیدگی سے انوشے کو دیکھا۔ ایسا نہیں ہے بھابھی سائیں، انوشے ایک دم بولی۔ ارے پلیز یہ سائیں میرے نام کے ساتھ نہ لگاؤ، میں عبیر ہوں، اوکے؟ وہ اٹھ کر نرمی سے بولی اور باہر نکل آئی۔ وہ دونوں بھی باہر آ گئیں۔ جب اندھیرا ہو جائے مردان خانے میں تب جانا، نین نے اس کے کان میں گھس کر کہا۔ کیوں؟ عبیر نے حیرت کا اظہار کیا۔ بھائی حویلی کے اصول ہیں، اس وقت تو سب ہوں گے، تم جاؤ گی تو ایک ادھم اٹھا لیں گے، نین نے اسے سمجھایا تو عبیر نخوت سے چہرہ موڑ گئی۔ نین اور انوشے وہاں بیٹھی خواتین کے پاس رک گئیں جبکہ اس نے دوبارہ سلام کیا۔ اب مزاج ذرا سب کو اس کے درست لگے۔ بیٹھ جاؤ، بی جان نے بھی نرمی سے کہا۔ کیوں؟ وہ انکاری ہوئی۔ بہرام نے بلایا ہے اور میں بھی تو دیکھوں کہاں رہتا ہے وہ بے باکی سے بولی تو سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ لڑکی خان کہو، یہ کیا منہ اٹھا کر شروع ہو جاتی ہو؟ بی جان نے غصے سے کہا تو عبیر شانے اچکا گئی اور مردان خانے کی طرف بڑھ گئی۔ نین نے داد دینے والے انداز میں تالی بجائی۔ بی جان نے چپل اٹھا لی جبکہ وہ ایک لمحے میں غائب ہوئی تھی۔ آپ کی یہ عادت سب سے بری ہے، احمر کی پیچھے سے آتی آواز پر وہ جھٹکے سے پلٹی اور املی کو ہاتھ میں دبا لیا۔ تم سے پوچھا ہے؟ غصے سے بولی۔ نہیں بتایا ضرور ہے میں نے، بیمار ہونے کا زیادہ دل کرتا ہے آپ کا، وہ کافی بناتے ہوئے بولا۔ دیکھو زیادہ فری نہ ہونا تم، بھولی نہیں ہوں میں وہ رات۔ نین تو غصے سے آگ بگولا ہونے لگی۔ احمد نے اس کی جانب دیکھا اور مدھم سا مسکرا دیا۔ یقین مانیے وہ بھولنے والی رات تھی بھی نہیں۔ وہ اس کے چہرے کے سحر میں محو ہوتا بولا۔ نین نے غصے سے اس کو دیکھا۔ تم نہ ادھر ہی رکو، بتاتی ہوں میں سارے گھر والوں کو، خاص طور پر داجی کو، کہ تم مجھ سے گندی گندی باتیں کرتے ہو۔ وہ تو اس پر چڑھ دوڑی جبکہ احمر کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ گیا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کا تاثر تھا۔ خدا کا خوف کرے نین، کب کی ہے میں نے آپ سے؟ وہ تو اس لڑکی کے اتنا بے باک ہونے پر ہی حیران تھا۔ ہم جھوٹ بول کر کم از کم اس رات کا بدلہ تو لوں جبکہ تم گھٹیا پن کی لاسٹ سٹیج پر تھے۔ احمر گھٹیا پن کی لاسٹ سٹیج اور اس دن ہوئی ذرا سی غربت کا ملاپ سمجھ نہ سکا۔ آپ جانتے بھی ہیں گھٹیا پن کی لاسٹ سٹیج کیا ہے؟ اس نے سوال کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا جو اب اس کے سامنے نقاب نہیں کرتی تھی، اور احمر اس کے چہرے کے حسن میں یوں ہی کھو جاتا۔ تم پھر سے کر رہے ہو، نین نے انگلی اٹھا کر غصے سے کہا۔ کوئی حال نہیں آپ کا، احمد نے ہنس کر سر ہلایا۔ ہاں تم تو کوئی دادی اماں ہونا، کوئی بہت معصوم سی۔ وہ دو بدو ہوئی۔ احمد نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ تم نے عبیر کو دیکھا؟ اس کی خاموشی نین کو بری لگی تبھی خود سے سوال داغا۔ جی دیکھ لیا ہے۔ انہوں نے چھپنے کی کوشش بھی کب کی تھی؟ احمد نے شانے اچکائے۔ پیاری ہے نا، بالکل میرے جیسی، وہ ایکسائٹڈ لگی۔ مجھے اب سے بھی 2 ہاتھ آگے لگی ہے۔ دیکھ لینا، جلد آپ کے بھائی کو نظارہ دکھا دے گی، دن میں چاند تارے۔ احمد مدھم سا ہنسا۔ اول تو مجھ سے 2 ہاتھ آگے کہہ کر جیلس فیل نہ کراؤ، اور دوسرا اچھے سے جانتے ہو تم، بہرام سائیں بہت بڑے کمینے انسان ہیں۔ بہرحال عشق میں پھر بھی کچھ رعایت رکھ لیں گے، اس نے سکون سے کہا۔ نین آپ نے گالی دی ہے، احمد نے اس کی توجہ دوسری طرف کرائی۔ نین گہرا سانس لیتی اس کو دیکھنے کیا گھورنے لگی۔ تمہیں نہ کوئی 10-12 بچوں کی ماں ہونا چاہیے تھا، ایسی شاندار تربیت کرتی کہ کیا ہی بات تھی، حکومت کی طرف سے نوبل ایوارڈ ملنا تھا۔ وہ چڑ کر بولی۔ احمد کا پہلی بار شاید زندگی میں کہا نکلا تھا۔ بہت ہنسنے کی بات تھی، اس کو ہنستا دیکھ کر وہ بولی اور پھر سے املی کھانے لگی۔ اپنے شوہر کی آپ کتنی عزت کرتی ہیں ماشاء اللہ سے، احمد نے املی کو دیکھتے کہا۔ وہ اس کو گھورتا دیکھ محسوس کر کے املی چھپا گئی۔ جزاک اللہ، اس نے شانے بے نیازی سے کہا تو وہ کافی کا مگ اٹھانے لگا جبکہ لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ سنو ایک بات سوچ رہی ہوں میں، نین نے اس کا بازو تھاما۔ احمد اس بازو پر اس کی نرم گرفت دیکھ دل میں کافی خوش ہوا تھا۔ کیا وہ جو غصہ تھا وہ وقتی تھا؟ اس نے ایک پل کو سوچا۔ بہرام لالا کے پاس گئی ہے آج عبیر، کیا خیال ہے، دیکھیں؟ نعوذ باللہ، احمد نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کان تھام لیے۔ کتنا خرافاتی دماغ تھا اس لڑکی کا۔ عبیر ارے ارے کر کے رہ گئی، اس نے اس کی بات پوری نہیں سنی تھی، وہ اس کی بات کا کیا مطلب لے رہا تھا۔ احمد نے اس کے ہاتھ سے املی کھینچی اور اسے گھورتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ وہ جانتا تھا وہ لان میں ہوگی، آج ڈیرے پر کچھ زیادہ ہی پی لی تھی۔ وہ جھومتا جھامتا مردان خانے سے زنان خانے میں آیا اور پچھلے لان کی طرف آ گیا۔ وہ وہیں بیٹھی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ احمد اس کی طرف بڑھنے لگا، انوشے نے بھی اس کو دیکھ لیا۔
وہ ایک دم اٹھی، اس کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ بتا رہی تھی کہ وہ ڈرنک کیے ہوئے ہیں۔ انوشے ڈر کر اس سے پہلے بھاگتی، ماویہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کلائی کو اس زور سے جکڑا کہ انوشے تکلیف سے کراہی اور کھینچ کر اسے سامنے دیوار کے ساتھ لگا کر اس نے اس کا راستہ روک دیا۔ انوشے اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر ڈر گئی اور سر جھکا لیا۔ ماویہ کے کلون کے ساتھ شراب کی بدبو بھی مل گئی تھی۔ انوشے کا سر چکرانے لگا۔ تو تمہیں محبت نہیں؟ ماویہ نے اس کا چہرہ اٹھا کر کہا۔ انوشے نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیسا انسان تھا وہ؟ انوشے بیوی، محبت محبت ہوتی ہے، آنکھوں میں دکھ جاتی ہے، مگر ہمارے درمیان چونکہ ایسا کچھ نہیں تو ٹھیک ہے، بہت اچھا، مگر تمہیں تو ایسا ہی ماویہ ملے گا۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ تم بچ لو، بچ نہیں سکتی۔ تم چھپ جاؤ، چھپ نہیں سکتی، کیونکہ تمہیں ماویہ کا ہی ہونا ہے۔ اس دن وہ درس مجھے سونے نہیں دے رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر نرم انگلیاں چلاتا بول رہا تھا، آہستہ آہستہ۔ انوشے کا دل کانپا۔ ہٹے، وہ بہت کم آواز میں بولی۔ ماویہ مسکرا دیا۔ تم نے کہا نازیبا حرکتیں، تم جانتی ہو مجھے پسند ہیں لڑکیاں۔ وہ جان بوجھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی تکلیف کو مزے سے دیکھتا بولا۔ تو پھر آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ انوشے ہمت کر کے بولی۔ تم میری لڑکی ہو، سوچو تمہارے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ وہ اس کی گردن کو دیکھتا اس سے پہلے اس پر جھکتا، انوشے نے تڑپ کر اسے دور کیا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے حیرت کے ساتھ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ حویلی کے مرد اچھے نہیں تھے، مگر اتنے برے تھے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ماویہ کو کچھ غلط کا احساس ہوا۔ انوشے رکو، ماویہ کا نشہ جیسے اڑا تھا۔ اس نے اسے روکنا چاہا۔ انوشے تو اس بری طرح سہمی تھی کہ وہ چیخنے لگی، مورے! ماویہ نے ارد گرد دیکھا، وہ بری طرح رو رہی تھی۔ ماویہ نے دکھ سے اس کو دیکھا، وہ کیا اسے مطلب سمجھاتا، حالانکہ وہ اس پر برتری ثابت کرنے آیا تھا۔ اور جب وہ ہو گئی تھی تو ڈر گئی تھی تو اسے برا کیوں لگ رہا تھا؟ انوشے وہاں سے جا چکی تھی جبکہ وہ ایسے ہی کھڑا تھا۔ آج پھر ایک اور بار حیدر ایک جھٹکے سے اٹھا۔ وقت اتنا گزر چکا تھا۔ اس نے ایک نظر ارمیش کو دیکھا جو سو رہی تھی۔ اس وقت اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ حیدر ایک پل کو مسکرایا اور پھر حور کا خیال آتے ہی وہ الٹے قدموں بھاگا تھا۔ باہر سے برتن پٹکنے کی آواز آ رہی تھی۔ حیدر نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ غلط ہو گیا تھا۔ وہ کچن کی جانب بڑھنے لگا۔ حور وہیں تھی۔ اس نے ہلکا سا کنکارا۔ حور نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ واہ، مہاراجہ اٹھ گئے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کی اور آپ کی بیوی کی خدمت میں کچھ پیش کروں؟ وہ چیخی جبکہ ہاتھ میں تھامی پلیٹ دیوار پر دے ماری۔ حور میری جان، آئی ایم سوری۔ حیدر نے جیسے اپنی غلطی مانی۔ اگر تم نے عیاشی کرنی تھی تو کرو، میں تمہارے اور تمہاری بیوی کے بیچ نہیں آئی ہوں حیدر خان۔ وہ پھر چلائی۔ حیدر کو شدید شرمندگی ہوئی۔ آج تو تمہاری بیوی جشن منائے گی۔ مجھے بھی مارنے کی کوشش کی اور میری ہی محبت کی قربت میں رہی۔ وہ رونے لگی۔ حور بات سنو میری، کیا بولے جا رہی ہو؟ ارمیش نے تمہیں مارنے کی کوشش کی؟ وہ سمجھا نہیں، وہ ایسا کیسے بول رہی ہے؟ ارمیش اور کسی کو مارے؟ ہاں دھکا دیا ہے، صرف کھانے کا پوچھا تھا، اتنی زور سے دھکا دیا سیڑھیوں سے گرتی مر جاتی، تم بھی خوش ہو جاتے، تمہاری بیوی بھی۔ وہ بری طرح رونے لگی۔ حیدر کے ماتھے پر بل ڈل گئے۔ اس نے حور کا ہاتھ تھاما اور سیدھا اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ ارمیش اب بھی سو رہی تھی۔ ارمیش کا حلیہ دیکھ کر حور نے دانت پیسے۔ حیدر نے بنا لحاظ کے ارمیش کو بیڈ سے ہاتھ پکڑ کر کھینچ ڈالا۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہ آئی اور جب آئی تو اپنے سامنے دونوں کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ تم نے حور کو دھکا دیا؟ حیدر غصے سے بولا۔ ارمیش کو کچھ سمجھ نہ آئی کہ حیدر نے اس کا ہاتھ بری طرح پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ اس قدر بدتمیزی، وہ غصے اور حیرانگی میں تھا۔ سائیں میں نے کچھ شٹ اپ، اس قدر زبان دراز ہو گئی ہو؟ وہ دہاڑا جبکہ ارمیش کے منہ پر اپنے تھپڑ کی انگلیوں کے نشان دیکھنے لگا۔ ارمیش کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے ہونٹ نکالے۔ حیدر نے حور کی جانب دیکھا جو مسکرا رہی تھی، پھر ایک دم سنجیدگی سے حیدر کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی بات تھی، جیسے وہ اپنی بیوی پر یقین لے آیا تھا کہ وہ سچی ہے۔ حور گھبرائی۔ حیدر جھوٹ بول رہی ہے یہ، اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی۔ حور بولی تو حیدر نے دانت بھینچے۔ معافی مانگو ارمیش، وہ بولا۔ ارمیش نے اس کی جانب دیکھا، آنسو اس کے گالوں پر لڑک آئے۔ معافی چاہتی ہوں، وہ بولی اور سسکنے لگی جبکہ حیدر حور کو لے کر باہر نکل آیا۔ کیوں جھوٹ بولا تم نے ہم سے؟ وہ اب حور سے پوچھ رہا تھا۔ انداز سخت ہی تھا۔ حیدر وہ بس حور، مجھے یہ حرکتیں بالکل نہیں پسند۔ تمہیں وہ نہیں پسند تو مجھے کہو، میں اسے واپس بھیج دوں گا، مگر جھوٹ بول کر یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا۔ بیوی کی حمایت لے رہے ہو؟ حور نے نم آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ نہیں، وہ بیوی ہے صرف،
بیوی اور تم محبت ہو، تمہیں سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ اس کی گال پیار سے تھپتھپانے لگا۔ اس نے سر ہلایا۔ میں کھانا لگاتی ہوں، اس نے کہا۔ نہیں، شاپنگ پر چلیں گے، اس نے یاد دلایا۔ حیدر اسے وہیں چھوڑ کر دوبارہ کمرے میں آیا۔ ارمیش کی سسکیوں سے کمرہ گونج رہا تھا۔ وہ کچھ دیر برداشت کرتا رہا، پھر غصے سے بولا، کب تک رو گی خانم؟ مجھے حویلی جانا ہے، وہ جلدی سے بولی۔ 2 دن بعد، حیدر نے کہا۔ کیوں؟ وہ بگڑ کر رونے لگی۔ حویلی جانا ہے، ہونٹ نکال کر وہ سسکی۔ حیدر نے اس کو دیکھا۔ آج اسے اتنا محسوس کیوں ہو رہا تھا اس پر ہاتھ اٹھانا، حالانکہ یہ تو عام بات تھی۔ شاید وہ بے قصور تھی اس لیے، مگر وہ تو پہلے بھی بے قصور تھی۔ اس نے ضمیر کی آواز کو جھٹکا اور اس کی طرف دیکھا۔ کہا نا 2 دن بعد، وہ پھر بولا۔ نہیں، ارمیش نے ضد کی، جبکہ حیدر کا میٹر گھوما۔ ایسی کی تیسی تمہاری اور تمہاری حویلی کی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے نزدیک کیا اور اس کی سانسوں کو بھی قید کر گیا۔ ارمیش اس کو روک نہیں سکتی تھی، بھلا وہ موم کی گڑیا اس آدمی کے سامنے کیا تھی؟ اس کی جسارتیں بڑھ رہی تھیں۔ ارمیش نے اس کو دور کیا۔ حیدر نے ایک قدم پیچھے لیا اور اس کے سرخ چہرے کو دیکھنے لگا۔ آپ کے پاس مجھے ہرانے کا بس ایک یہی طریقہ ہے، وہ روتے میں چلائی۔ اس کا چلانا حیدر کو مزہ دینے لگا۔ وہ ہنسا، دونوں ہاتھوں سے پھر سے چہرہ اس کا تھام لیا۔ جب ہم حور سے شادی کریں گے تو تمہیں بھی آزاد کر دیں گے، تم بھی اچھے سے لڑکے سے شادی کر لینا، اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، جیسے تو اس کے اگلے عمل کا منتظر ہو اس بات کے بعد۔ اور ارمیش نے اس کی عین توقع کے مطابق ہی کیا، اس کو دور جھٹکا۔ اتنے ظلم کے بعد خانم، اتنی محبت؟ وہ اس کی گردن میں چہرہ گھساتا ہوا بولا۔ ارمیش نے اس کی جانب دیکھا، آنکھوں کی نمی گالوں پر تھی۔ آپ کو پچھتاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، وہ بولی تو حیدر نے چونک کر دیکھا اور پھر کہا لگانے لگا۔ وہ پہلی بار اس کے سامنے ہنسا۔ ارمیش یوں ہی دیکھتی رہی۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی گال تھپتھپا کر پیشانی چوم گیا اور یوں ہی واش روم کی جانب چلا گیا۔ ارمیش آنسو صاف کرنے لگی۔ اس کا لمس اسے پسند تھا، مگر وہ تکلیف بھی اتنی ہی دیتا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر حور کا جھوٹ سوچ کر پھر سے رونے لگی۔ حیدر فریش ہو کر باہر آیا، اس کو دیکھا۔ اب اس کے رونے کی اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ اچھا سا تیار ہوتا وہاں سے نکلنے لگا کہ دروازے میں مڑا۔ ارمیش کی جانب دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ حیدر نے اسے اسمائل کے ساتھ دیکھا اور وہاں سے نکل گیا۔ ارمیش نے کچھ دیر بعد گاڑی کی آواز سنی۔ وہ اپنی بے بسی اور اس لڑکی کی فتح پر سسک کر رہ گئی۔ کر بھی کیا سکتی تھی؟ ابیر کو منیب اس کے کمرے کے سامنے دروازہ بجانے کی زحمت نہیں کی اور کمرے میں آ گئی تو ایک پل کو ساکت رہ گئی۔ کمرہ مکمل روشنیوں سے بھرا تھا۔ نیم اندھیرے میں کینڈلز جگہ جگہ بکھری ہوئی تھی، جبکہ کمرے میں اے سی کی خنکی بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ گو کہ حویلی میں اور کالام میں اسے گرمی لگی ہی نہیں، پھر بھی یہ خنکی اچھی لگی۔ سفید بیڈ کی چادر پھولوں سے لدی ہوئی بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ بیڈ سے نیچے بھی پھول بکھرے ہوئے تھے۔ ابیر مسکرا دی اس شخص کے ارمانوں پر۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ٹراؤزر شرٹ میں بے پناہ حسین لگ رہا تھا، مگر ابیر کو اس کی صورت سے زیادہ کسی کی صورت بدصورت نہیں لگتی تھی۔ بہرام اس کو اپنے علاقائی لباس میں دیکھ کر دل سے مسکرایا تھا۔ دروازہ بند کرتا وہ اس کی جانب بڑھنے لگا۔ ابیر کا دل کانپ رہا تھا، مگر اس نے کچھ واضح نہیں کیا۔ وہ اس کے نزدیک آیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے سے چپکا لیا۔ مکھن، اس رات کا انتظار بہت شدید تھا۔ وہ اس کے چہرے پر نرمی سے انگلیاں چلانے لگا۔ ابیر سانس روکے بغیر شرمائے اس کی آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ بہرام نے چاہت سے اس کی پلکوں کو لبوں میں دبا لیا۔ سرکار شرماتی بھی نہیں ہو، وہ مدھم سا ہنسا۔ بہرام کی بات کا اس نے جواب نہ دیا اور پلکیں جھکا لیں، جبکہ بہرام دل کھول کر ہنسا۔ ابیر نے پھر اس کی جانب دیکھا۔ اتنی تابیداری! وہ خود حیران تھا۔ ابیر سے اس نے تابیداری کی امید نہیں کی تھی۔ ابیر اب بھی یوں ہی کڑی تھی جبکہ وہ بہکنے لگا تھا۔ میری ملائی اتنی خوبصورت کیوں ہے؟ وہ اس کے چہرے کے نقوش کو بے قراری سے چھو رہا تھا، جبکہ ابیر سن کھڑی تھی۔ بہرام اس کے لبوں کے کنارے پر موجود تل کو غور سے دیکھتا اچانک اس پر جھک گیا۔ اس کے لمس میں تڑپ تھی۔ بہرام نے اس کے ہاتھ اپنی گردن میں ڈالے اور کمر کو جھٹکا دے کر اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ وہ اس پر بڑی شدت سے حاوی ہوا تھا۔ ابیر کا دم گھٹنے لگا، مگر وہ اپنی مرضی سے ہٹا۔ بہرام نے سانس بحال کرتے اب اس کی گردن پر وار کیا۔ وہ اپنی حدود پار کر رہا تھا۔ ابیر نے اس کو نہیں روکا، جبکہ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ آنسو لڑک کر بہرام خان کے مدہوش چہرے پر گرا تو وہ ایک دم الرٹ ہوا۔ اس نے ابیر کو دیکھا جو لبوں کو دانتوں میں لیے ضبط سے کھڑی تھی۔ بہرام مسکرا دیا اور اس کا ہاتھ تھاما تو اس نے اس کی جانب دیکھا۔
وہ اسے بیڈ پر لے آیا۔ عبیر بھی اس کے ساتھ چل رہی تھی مگر چہرے پر سنجیدگی تھی۔ بہرام اس کے ساتھ بیٹھا اور ابھی سے پہلے وہ کچھ اور کرتا عبیر نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ وہ حیرانگی سے چونک کر دیکھ رہا تھا۔ تم کتنے بدصورت ہو، کبھی کسی نے بتایا؟ عبیر اس کی حیران آنکھوں میں شفقت سے دیکھتی بولی۔ ہاں، بہرام خان کے رنگ اڑے تھے۔ اس کا چہرہ اس انداز میں پھیکا پڑا کہ عبیر مسکرا اٹھی۔ بہت بدصورت ہو تم، بدصورتی کے ساتھ کون جی سکتا ہے؟ وہ اس کے چہرے کے قریب ہوئی۔ بہرام کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ وہ سن رہی تھی، وہ ہلکا سا پیچھے ہوا۔ حیرت ہی حیرت تھی۔ مجھے تمہاری بدصورتی سے الجھن ہوتی ہے، گھن آتی ہے۔ وہ اس کے چہرے کو عجیب انداز میں دیکھ رہی تھی۔ تم وہ گندی گٹھلی ہو جسے میں نہ نگل سکتی ہوں نہ اگل سکتی ہوں۔ ہنس گئی ہوں، وہ متلا کر بولی۔ بہرام جھٹکے سے اٹھا۔ اس کا پارا ہائی ہو رہا تھا، دل کی دھڑکن بری طرح تھی۔ عبیر ہنس پڑی۔ تمہیں پہلے کوئی بتا دیتا تو آج تمہیں دکھ نہ ہوتا، وہ کہتے ہوئے اٹھی اور اس کے قریب آنے لگی۔ دور رہو، بہرام دہاڑا۔ عبیر او کر کے رہ گئی، جبکہ وہ شدید گھبراہٹ میں کمرے سے نکل گیا۔ ابھی تو مزید سہنا ہے، عبیر ہنس کر شانے اچکا گئی۔ صبح کا سورج نکل آیا تھا مگر پلکیں نہیں جھپکی گئی تھیں۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا اس کی صورت تک رہا تھا جو سکون سے سو رہی تھی۔ وقت گزر رہا تھا، بہرام کے دل میں طوفان اٹھ رہے تھے، ایسے طوفان جن کے آگے اگر کوئی آتا تو جل کر بھسم ہو جاتا۔ ہاں، بالکل ایسا ہی تھا۔ یہ لڑکی اگر اس کی چاہت نہ ہوتی تو وہ اسے بتاتا کہ وہ کیا ہے اور بہرام خان کالام کی جان کیا ہے۔ بہرام نے مٹھی کو صوفے کے کونے پر مارنا شروع کیا۔ اس کے الفاظ دماغ میں چبھ رہے تھے۔ وہ مارتا گیا، ہاتھ مارتا گیا، حتیٰ کہ اس نے ٹیبل پر سے گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ عبیر چناکی کی آواز سے اٹھی اور اس کو سامنے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ کل رات کے لباس میں گلے میں ٹائی جھلائے، اگلے بٹن کھولے بکھرے بالوں سے وہ کتنا مضطرب لگ رہا تھا۔ عبیر کو حیرانگی ہوئی، وہ اتنا خود پسند تھا؟ یعنی ایک کمزوری اس کے ہاتھ آ گئی تھی۔ عبیر نے ایک نظر گلاس کو دیکھا جو کئی ٹکڑوں میں تقسیم تھا۔ اسی طرح ٹکڑے ہو جاتے ہیں جنہیں دوبارہ کوئی جوڑ نہیں سکتا، جیسے تم اسے اس کی اصل شکل میں نہیں لا سکتے، یوں ہی ٹکڑے کر دیا ہے تم سب نے مل کر۔ وہ سنجیدگی سے کہتی اٹھی، واش روم میں جاتی بہرام نے ایک دم اس کو جکڑا۔ کیا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ محبت، یہ 4-5 لفظ کو میں کسی پر پھینکنا بھی پسند نہ کروں۔ اگر میں تم سے کر گیا تو تم یہ سب کرو گی میرے ساتھ؟ آج تک میری نیند کوئی حرام نہیں کر سکا، تم نے ایک رات میں مجھے سونے نہ دیا۔ عبیر، بہرام کی اگر تم محبت ہو تو بہرام خود اپنا عشق ہے، وہ دہاڑا۔ عبیر کو ایک پل کے لیے اس سے خوف آیا۔ اور محبت کو تو میں گاڑ سکتا ہوں مگر میرا عشق نہ ختم ہونے والا ہے۔ وہ اس کے بازوؤں کو سختی سے جکڑتا چلا رہا تھا۔ یہی تمہارا غرور کسی دن کسی بہت کمزور کے ہاتھوں ٹوٹے گا۔ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، صرف تمہارے دماغ میں فطور سوار ہے۔ کسی طرح تم مجھے رام کر لو، کسی طرح تم میرے وجود تک رسائی کر لو اور بس اتنا ہی۔ محبت کے معنی کیا ہے تمہیں ان کا علم نہیں، سمجھے؟ ہٹو میرے راستے سے، جتنی تم نے مجھے رسوائی دی ہے۔ فقط چند لفظوں سے جو کمرے میں بند تمہیں بولے گئے تم تڑپ اٹھے۔ تم نے مجھے رسوا کیا ہے، مجھے مار دیا ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے سکون سے جینے دوں گی میں تمہیں؟ وہ جیسے پھٹ پڑی۔ بہرام اس کی نفرت دیکھ کر رہ گیا۔ عبیر نے اسے دھکا دیا، بہرام 2 قدم دور ہوا اور عبیر وہاں سے نکل گئی۔ بہرام چہرے پر آئے پسینے کو صاف کرتا خود بھی ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ حالانکہ وہ اس پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا مگر پھر بھی وہ اس پر غصہ کر گیا تھا۔ تیار ہو کر وہ اپنے روم سے نکلا تو عبیر بھی اس کے ساتھ نکل آئی۔ بہرام نے چونک کر اس کو دیکھا۔ اس وقت مردان خانے میں بہت لوگ تھے جبکہ باقی سب گھر والے بھی تھے۔ بہرام ایک قدم پیچھے ہوا۔ سائیں کچھ دیر بعد کمرے سے نکلنا، اس نے کچھ جھک کر کہا اور اس کے آگے آ گیا۔ کیوں؟ وہ ماتھے پر تیوری ڈالے بولی۔ اتنی نفرت تھی اسے اس سے کہ ایک بات بھی اس کی ماننا زہر لگتا تھا۔ گاؤں کے لوگ آئے ہوئے ہیں مردان خانے میں، عورتیں اسی طرح منہ اٹھا کر نہیں آتی، اس نے پیار سے سمجھایا کہ غصے سے وہ ہینڈل نہیں ہو رہی تھی۔ عبیر نے ایک چبھتی نظر اس کی مدھم مسکراہٹ پر ڈالی اور ایک قدم دور ہو کر کمرے میں چلی گئی۔ بہرام کی مسکراہٹ کھیل اٹھی، اس نے اس کی بات جو مان لی تھی۔ بہرام وہیں سے نکلتا حال میں آیا تو سب سمیت گاؤں کے لوگ اسے دیکھنے لگے۔ او شیر، دادا کی جان، داجی نے بڑے فخر سے اس کے بے مثال حسن کو دیکھتے ہوئے کہا۔
تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ گاؤں کے لوگ اس کو تک رہے تھے۔ بھائی ووٹنگ شروع ہو چکی ہے، سب سے زیادہ ووٹ ہمارے سائیں بہرام کو پڑنے چاہیے، انہوں نے کہا تو سب پرجوش ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ بہرام بھی معمولی مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھا تھا، اسے معاویہ کے علاوہ سب نظر آ رہے تھے۔ معاویہ کو بھی منانا تھا، اس کے دماغ نے کلک کیا، اور اس سے پہلے وہ وہاں سے اٹھتا عبیر کو اپنے پیچھے کھڑا دیکھ اسے جھٹکا لگا تھا۔ حال میں سکوت چھا گیا۔ سب چپ کیوں ہو گئے؟ کیا بہرام خان کی بیوی سے نہیں ملیں گے؟ وہ سنجیدگی سے بولی اور اس کے بولنے کی دیر تھی، حال میں لوگوں کے درمیان چیم گوئیاں شروع تھیں۔ سب کی زبان پر یہی الفاظ تھے، بہرام صاحب نے شادی کر لی۔ داجی نے عبیر کو دیکھا، پھر اپنے ساکت کھڑے پوتے کو۔ یاور، وہ سختی اور سنجیدگی سے بولے، باہر لے جاؤ سب کو، اس نے پہلے لوگوں کو نکالنے کی۔ سب آہستہ آہستہ یاور خان کے کہنے پر باہر نکلنے لگے۔ ارے وہ سب چلے گئے، میں ملی بھی نہیں، عبیر نے افسوس سے کہا۔ وہاں موجود باقی لوگوں کے دل دھڑک اٹھے تھے۔ اب کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا تھا، مگر ناگواری ہی ناگواری تھی۔ گستاخ، منہ بند کر اپنا، داجی اس سے پہلے عبیر پر جھپٹتے بہرام نے بیچ میں ہی ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خان یہ بنے گی ہمارے خاندان کی بہو، یہ جسے پردے کا پاس نہیں؟ داجی نے بہرام سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ عبیر کی ہنسی چھوٹ گئی، طنزیہ ہنسی۔ کیا لوگ تھے، منافق، عجیب۔ واہ واہ کیا بات ہے، پردہ، یہاں پردہ بھی ہوتا ہے؟ وہ ارد گرد دیکھنے لگی۔ بہرام یوں ہی کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ او ہاں، مجھے لگتا ہے یہ سلاخیں پردہ ہیں، وہ عورتوں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ماں اپنے بیٹے سے نہیں مل سکتی، بہن اپنے بھائی سے، کچھ ایسی پردہ داری ہے۔ عبیر نے زنان خانے کی جالی کو چھوا، اسے محسوس ہوا وہاں پر عورتیں جمع تھیں۔ وہ آزاد انسان تھا، اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ یا اس سے متعلق کوئی انسان داجی کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور وہ تماشا بنے گا۔ اس وقت بہرام کے ماتھے کی رگیں تن گئی۔ بہرام، یا تو اسے یہاں سے لے جاؤ ورنہ اب ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عظیم خان بھی دہاڑے، لو یہ کیوں لے کر جائے گا، میں خود چلی جاؤں گی، پاؤں ہیں میرے پاس۔ اور ایک منٹ، یہ جو منافقت آپ لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہے اس کو ختم کریں، یہاں تو سبھی عجیب شکلوں کے ہیں، قانون بھی صرف عورتوں کے لیے۔ واہ رے حویلی اور اس حویلی کی نحوست۔ وہ بے دھڑک بولتی دوبارہ اپنے کمرے میں پلٹ گئی۔ دیکھ رہے ہو خان، یہ ہمارے اصول اور ہمیں منحوس کہہ گئی، اور تم چپ کھڑے رہ گئے۔ ایسی گیدڑوں والی تربیت کی تھی میں نے تمہاری، ایسی؟ داجی نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ بہرام نے ان کا ہاتھ جھٹکا، حویلی کے حال سے نکلنے لگا، مگر اس سے پہلے وہ نکلتا رکا۔ میرے کمرے میں کوئی نہ جائے، اس نے گردن موڑ کر کہا اور سیدھا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ غصہ کہیں نہ کہیں تو نکلنا ہی تھا، معلوم نہیں تھا اب کون معصوم جان اس غصے کی نظر ہونے والی تھی۔ وہ لوگ ساری رات نہیں آئے تھے، وہ ڈرتی رہی تھی، بار بار مورے کو یاد کر کے وہ روتی رہی تھی۔ اسے تنہائی سے ڈر لگتا تھا اور پوری رات وہ کیسے گزار دیتی۔ بہرحال نیند تو شاید انسان کو انگاروں پر بھی آ جاتی ہے جب اس نے آنا ہو، اور یہی ہوا تھا۔ فجر کی نماز پڑھ کر وہ مسلسل روئی جا رہی تھی اور اچانک غنودگی نے جا لیا۔ تبھی گھر میں کھٹ پٹ کی آواز آئی، وہ ایک دم الرٹ ہوئی، ڈر مزید لگنے لگا۔ حیدر اتنے خوف میں بھی اس نے ایک جن کو ہی پکارا تھا، عجیب محبت تھی۔ قدموں کی آواز بھی آ رہی تھی، جبکہ اب بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بری طرح سہم چکی تھی، اور جیسے ہی اس کی سماعتوں نے اس آواز کو پہچانا، اسے کچھ سجھائی نہیں دیا۔ وہ بغیر کچھ دیکھے اندھا دھند باہر کی طرف بھاگی۔ چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں وہ اور حور آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تبھی ارمیش آئی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ گھر میں کوئی ہے سائیں؟ ابھی مجھے آوازیں آئی ہیں۔ وہ سسکنے لگی۔ ایک پل کو تو حیدر حیران ہوا، پھر اسے فکر ہوئی کہ گھر میں کون تھا، مگر وہ تو ابھی آئے تھے اور بولے بھی وہی تھے ایک دوسرے سے۔ اسے ارمیش کی کم عقلی پر غصہ آیا، اس نے اسے خود سے دور کیا۔ ارمیش خجالت کا شکار ہوئی، وہ کیسے اتنی بے اختیار ہو سکتی تھی؟ واہ بڑی ڈرامے باز ہو تم تو، حور نے نخوت سے کہا۔ خانم دماغ ٹھیک ہے؟ حیدر نے بھی لتاڑا تو وہ مزید کنفیوز ہوئی اور رو دی۔ تم زج نہیں ہوتے اس کے ہر وقت رونے دھونے سے؟ حور نے برا سا منہ بنایا۔ حیدر خاموش رہا، جبکہ ارمیش حور کو دیکھ کر رہ گئی۔ جاؤ کمرے میں، کچھ دیر بعد ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اس نے سختی سے کہا تو ارمیش آنسو پونچھتی کمرے میں چلی گئی۔ یہ احساس شدت سے ہوا کہ اس کا کوئی نہیں تھا، مگر تھا۔ یہ غلط تھا، وہ ناشکری نہیں تھی،
اللہ تھا اس کے ساتھ اور پھر اللہ نے اس کو اولاد جیسی نعمت دی، کیا یہ نعمت کم تھی؟ اس نے سوچتے ہوئے زمین پر پڑا دوپٹہ اٹھایا، باہر سے آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ تو کیا وہ اس کے روم میں چلا گیا تھا؟ اس نے ایک پل کو سوچا، دل پھر خون کے آنسو رونے لگا۔ کیا بس اس کی قسمت میں ان آنسوؤں کا ساتھ تھا؟ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، سرخ سوجے پپوٹے اور زردی مائل چہرہ، کل والے کپڑے۔ وہ تو کبھی ایسی نہیں دکھتی تھی، مگر حیدر کی محبت نے اس کا یہ حال کر دیا تھا۔ اسے بھوک لگنے لگی تو وہ کچن میں آ گئی۔ وہ ٹھیک سمجھی تھی، وہ حور کے کمرے میں جا چکا تھا۔ اس نے اس بند کمرے کو افسوس سے دیکھا۔ انسان کتنا بڑا سمجھتا ہے خود کو، حالانکہ اس کی اہمیت ذرے کے برابر بھی نہیں۔ وہ شخص بھی ایک نامحرم لڑکی کے ساتھ خود کو مصروف کر کے کتنا بڑا بن رہا تھا۔ اس نے نظریں پھیری اور کچن میں آ گئی۔ بریڈ انڈا بناتے ہوئے نہ جانے اس کے ہاتھ خود بخود کانپنے لگے۔ اس نے کچھ نہیں کھایا تھا جب سے یہاں آئی تھی۔ وہ عورت اس کا بچہ لینا چاہتی تھی، اس کا نہ صحیح اس کے بچے کا احساس تو وہ کر سکتے تھے نا۔ اس نے پھر اسی کے بارے میں سوچا۔ اب کہ وہ رونے لگی، اس کی ہمت نہیں بن رہی تھی، مگر وہ تنہا تھی۔ مورے، نین، انوشے، بی جان، تائی جان، پھپھو، کون تھا جس کے سامنے وہ روتی اور اس کے احساس میں کوئی اس کے لیے کچھ بنا دیتا؟ مگر کیا وہ بھی اس کے اپنے تھے؟ بغیر بتائے وہ لڑکی ان کے گھر سے کب سے غائب تھی۔ نہ اس کی مورے، نہ اس کے بابا جان، نہ ہی قریب رشتے تھے، نہ انہیں وہ یاد بھی نہیں آئی تھی۔ وہ کیسے اپنے تھے؟ جو اس کے لیے فکر مند نہیں تھے، حیدر کے لیے تھے کہ وہ شخص اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے، بس وہ یہی چاہتے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ابھی ایک لقمہ منہ میں رکھنا چاہا کہ حور نے اس کے ہاتھ سے سلائس لے کر دور پھینک دیا۔ تمہیں یہ احساس ہے کہ حیدر اور میں بھوکے ہیں، ساری رات باہر گزار دی اور اب بھی اپنے کھانے کی پڑی ہے؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھے اس کو دیکھنے لگی۔ ارمیش نے بھی اس کی جانب دیکھا۔ ارمیش نے جواب نہ دیا اور پلیٹ اٹھا کر وہ کچن سے نکلنے کو تھی کہ حور کو پھر سے وہی احساس ہوا، جیسے وہ خاموشی کا تماچا مار گئی ہو اسے۔ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ حور نے اس کے ہاتھ سے پلیٹ لے لی۔ راستہ چھوڑے میرا۔ ارمیش کو اس سے خوف آ رہا تھا۔ وہ اس پر چڑھ رہی تھی جبکہ نکاہت نے اسے مزید کمزور کر دیا تھا۔ مہارانی صاحبہ، میرا گھر ہے یہ۔ حور نے غصے سے اس کا منہ پکڑ لیا۔ ارمیش نے ہاتھ کی مدد سے خود کو چھڑوانا چاہا، مگر حور کا بس نہیں چل رہا تھا اس کو بھی وہ کمزوری دے دے جو اس کے وجود میں ہے، اور بس اس خیال نے اس کو آپے میں نہ چھوڑا۔ اس نے ارمیش کو بری طرح جھنجھوڑ دیا۔ یہ تیری آنکھیں بار بار کہتی ہیں مجھے کہ میں ماں نہیں بن سکتی، میں نوچ لوں گی انہیں۔ وہ اس کی آنکھوں کو ابھی نوچتی، ارمیش نے اسے پیچھے دھکا دیا۔ اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کیا ہو گیا تھا اسے؟ وہ کیا پاگل تھی؟ اس کا دل جیسے پھٹنے کو تھا۔ وہ اسے پکارنا چاہتی تھی مگر حلق میں آواز دم توڑ رہی تھی، جبکہ حور کا غصہ مزید آپے سے باہر ہوا، کیونکہ پیچھے گرتے ہی وہ منہ کے بل گری تھی، اور یہ گرنا ہی اسے احساس کمتری میں کیا ڈالتا۔ وہ چیل کی طرح اس پر جھپٹی۔ تیرا یہ بچہ میں مار دوں گی، پھر تو تو بھی میرے جیسی ہی ہو جائے گی، تیری ہی آنکھیں برتری کا احساس نہیں کریں گی۔ وہ کوئی پاگل لگ رہی تھی۔ اس نے ارمیش کے پیٹ پر مارنا چاہا کہ ارمیش جو اس کی بکواس حیرت سے سن رہی تھی، اچانک اس میں نہ جانے کون سی فولادی قوت اس کے اندر آ گئی کہ اس نے کھینچ کر حور کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وہ اپنے قدموں پر لڑ کھڑائی تھی۔ میرے بچے کو ختم کرو گی تم؟ وہ حقارت سے چلائی۔ اس وقت وہ کہیں سے بھی ڈری سہمی ارمیش نہیں لگ رہی تھی۔ یہ خان زادی کا بچہ ہے، تمہاری جیسی ایری گیری کا نہیں جو کسی کے ساتھ بھی راتیں گزار لے۔ وہ اس کے بال نوچتی دہاڑی اور اس کے پرے دھکیل دیا۔ حیدر اس کے چیخنے چلانے پر نیندوں میں اٹھتا باہر آیا، اور سامنے ایک منظر دیکھ کر حیدر حیران رہ گیا۔ ارمیش حور کے بالوں میں لٹکی ہوئی تھی۔ ارمیش! حیدر کی دہاڑ پر اس کی گرفت ہلکی ہوئی، مگر آج اس نے چھوڑا نہیں۔ حور بری طرح رونے لگی۔ حیدر یہ مجھے مار دے گی، وہ سسکی۔ ارمیش کو اب اس کے ڈرامے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ لڑکی اس کے بچے کو مارنے کے منصوبے بنا رہی تھی۔ اس کے وجود میں پہلی بار کوئی بات انگارے بھر گئی تھی۔ ارمیش خانم! حیدر نے ارمیش کی کلائی پکڑ کر جھٹکی۔ کیا پاگل پن ہے؟ کیا حرکتیں کر رہی ہو؟ حیدر اس سے پہلے کوئی ایکشن لیتا، ارمیش نے کھینچ کر حیدر کے منہ پر تھپڑ مارا۔ حیدر سمیت حور پر بھی جیسے حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ بے غیرت ہیں آپ، بے غیرت! وہ پھنکاری اور دونوں پر نفرت بھری نظر ڈال کر وہ باہر بھاگ گئی۔ حیدر نے اسے روکا نہیں۔ وہ کہاں جا رہی تھی؟ اس سے پوچھا نہیں۔ وہ تو اس شہر سے ناواقف تھی، پھر اس نے کہاں جانا تھا؟
وہ تو ابھی اس بات پر ہی حیران تھا کہ یہ لڑکی اس کے منہ پر تھپڑ مار گئی۔ حور خود بھی اس ڈری سہمی ارمیش کی جرأت پر دم سادھ گئی تھی۔ اس کے ارادے ناکام ہوئے تھے، اسے اس کا بھی افسوس تھا۔ جبکہ ارمیش ہچکیوں سے روتی روڈ پر اب سہمی ہوئی چل رہی تھی۔ نہیں جانا تھا اس نے حویلی، نہیں جانا تھا اس نے اس جگہ جہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ایک بار پھر اسے اس کے پلے ڈال دیتے۔ اسے اکتاہٹ ہو گئی تھی، اب اسے ان لوگوں میں نہیں رہنا تھا۔ وہ روتے روتے بھی تھک گئی تھی۔ چلتے چلتے وہ کافی دور نکل آئی تھی۔ وہ تو یہاں کسی کو جانتی بھی نہیں تھی، مگر وہ چلتی جا رہی تھی، چلتی جا رہی تھی۔ آج دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ وہ شخص ہر حال میں بس حور کا تھا، جائز یا ناجائز۔ اسے اب حیدر چاہیے بھی نہیں تھا۔ وہ گلیوں میں مڑنے کا سوچنے لگی، مگر جانا کہاں تھا، سمجھ سے بالا تر تھا۔ اس نے ابھی ایک موڑ مڑنے پر قدم ہی رکھا تھا کہ ایک جیپ اس کے سامنے آ رکی۔